يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار. کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے ان تکون لہ جنت کہ ہو اس کے لیے ایک باغ، کہ ہو اس کا ایک باغ من نخیل و اعناب کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ، تجری من تحتها الانہار اس کے نیچے جاری ہو نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہو، لہو اس شخص کے لیے، فیہا اس باغ میں، من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور اس حال میں اس کو بڑھاپا آ جائے، پہنچ جائے یہ شخص خود بڑھاپے کو، یہ بوڑھا ہو جائے۔ عربی میں ان الفاظ کے اندر اس کو ادا کیا گیا، اور اس کو بڑھاپا آ جائے، پہنچ جائے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس بڑھاپے کے عالم میں وَلَهُ ہو اس کے لیے ذُرِّيَّةٌ اولاد، ضعفاء ضعیف اور کمزور اولاد، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ اور اس باغ کو پہنچ گئی، ہا ضمیر جنت یعنی باغ کی طرف راجع ہے، اصابہ پہنچ گئی اس باغ کو اعصار تیز آندھی، تیز ہوا، فیہ نار ایسی تیز آندھی طوفانی ہوا کہ جس میں آگ، یعنی جو آگ پر مشتمل ہوا اور تیز بھی، اور وہ اس باغ کو پہنچ جائے، فاحترقت سو وہ باغ جل جائے، فاحترقت الجنہ اس شخص کا یہ باغ اس کیفیت میں جل جائے، خاک میں مل جائے، ختم ہو جائے۔ تو تم میں سے کوئی ایک شخص یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے، آیا ود احدکم تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایسی کیفیت ہو؟ ظاہر بات ہے ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ جب وہ بالکل بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے، ذوق کی حالت میں، اور اس کی اولاد بھی کمزور ہے، ضعفاء کا مطلب کمزور ہے، چھوٹی ہے، اور اب وہ کچھ کام کرنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں، طاقت نہیں رکھتے ہیں،
ایسے نہیں ہے کہ وہ بات بلوغت کو پہنچ چکے ہیں اور اس قابل ہو گئے ہیں کہ اپنا کام سب کچھ کر سکتے، اپنے آپ کو سنبھال لیا، ایسی کیفیت میں نہیں، اور یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اور اس کیفیت میں جو اس کا یہ باغ ہے کھجوروں کا اور انگوروں کا، اور اتنے اس میں کھجور کے درخت ہے اور انگور ہے کہ اس باغ کے زمین کو چھپایا ہوا ہے۔ جنت کو اس معنی میں جنت کہتے ہیں باغ کہ ان کے درختوں کی وجہ سے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، باہر سے وہ نظر نہیں آتا، نیچے اس کی زمین، اس وجہ سے اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ جنین جو ماں کی پیٹ میں اندر رحم میں ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، کیوں؟ وہ بھی نظر نہیں آتا، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جن، تو جن کو بھی جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی چھپی ہوئی مخلوق ہے، نظر نہیں آتی، لڑتی بھی ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا، اور ان جنات کی جو لڑائی ہے ہم اکثر ہار جاتے ہیں۔ تو فاحترقت، اس کیفیت میں یہ باغ جل جائے۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں۔ كذلك، اسی طرح، يبين اللہ، خوب واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے الآیات، آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو، غور کرو، اس میں سوچو۔ اس میں ایک مثال کے ذریعے سے گویا کہ ہمیں سمجھایا گیا ہے اس آیت کے اندر کہ جب ایک انسان کوئی عمل کرتا ہے اور وہ عمل نیک کرتا ہے لیکن اس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، وہ ریاکاری کے طور پر ہے اور کوئی دنیاوی مفادات ہے اس کے لیے ہے، یہ انفاق کی بحث جاری ہے نا، تو یہ اعمال صالحہ جو انسان انجام دیتا ہے اگر درست نیت کے ساتھ نہ ہو تو ایسے لوگوں کے لیے اس مثال کو پیش کر کے غور کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس مثال پر ذرا غور کرو۔ اگر ہم اعمال کرتے ہیں اور اس کا ہمیں آخرت میں فائدہ نہ ملے، اس وقت کہ جب ہم وہاں جائیں اور ہم بالکل حالت احتیاج میں ہوں، ایسی کیفیت میں ہم پہنچ گئے ہو کہ اب وہاں ہمیں شدید ضرورت ہوگی، کیوں؟ کیونکہ اب تو واپسی کا امکان بھی نہیں ہے کہ ہم بندہ انسان واپس آ جائے اور کچھ کر کے دوبارہ لے جائے، اور جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے، بہت سارے اعمال کیے ہیں، وہاں جا کر وہاں اس کو اس میں سے کچھ بھی کا فائدہ نہ پہنچائے، تو یہ انسان بڑا حسرت کرے گا کہ نہیں، نادم ہوگا کہ نہیں، پشیمان ہوگا کہ نہیں۔ تو لہذا اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو بھی کام کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے کرو، بندوں کو دکھانے کے لیے اعمال نہ کیے جائیں، کیونکہ جو انسان اس طرح کرتے ہیں تو ان کے اعمال اسی طرح ضائع ہو جاتے ہیں، بظاہر تو نیک نظر آتے ہوتے ہیں لیکن ریاکاری کی وجہ سے، خود نمائی کی وجہ سے وہ اثر ان کے اندر نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کے طور پر نماز پڑھی تو اس نے بھی شرک کیا، یعنی جس کو دکھانے کے لیے کیا تو یہ اسی کا ہو گیا، اللہ کے ساتھ اس کو حصہ دار بنا دیا نا۔ نماز تو ہم نے اس لیے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گا اور سزا دے گا۔ حج کیا نمود اور نمائش کے لیے، صدقہ دیا شہرت کے لیے، جہاد کیا بہادری اور شجاعت کے لیے، ناموری کے لیے، یہ جتنے بھی اعمال ہیں تو جس خیال کے ساتھ جو عمل کیا جائے گا اسی خیال کے مطابق وہ ہو جائے گا، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس مقصد کے لیے آپ نے اعمال کیے تھے وہ مقصد حاصل ہو چکا ہے، میرے پاس آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب آپ کو اس کا ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ تو اس وقت انسان کی جو بدحالی ہوگی اور جو کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوگا اس کو اس آیت کے اندر اس مذکورہ بالا باغ والے آدمی کی حیرت اور پریشانی کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان کیا گیا ہے۔
کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، جتنے بھی ہم اعمال خیر کرتے ہیں، رمضان کا موسم ہے تو اللہ رب العالمین کی رضا ملحوظ خاطر رکھیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وہی بحث ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو اپنی کمائی میں سے لیکن پاکیزہ چیزوں کو، خرچ تو کرو من طیبات ما کسبتم، لیکن پاکیزہ چیزیں جو تم نے کمائی ہیں انہی میں سے خرچ کرو، صرف کرو۔ حلال کمائی میں سے جو آپ لوگوں نے کی ہے اسی میں سے خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی خرچ کرو کہ جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین میں سے، جو بھی زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے، تمہارے فائدے کے لیے چیزیں نکالی ہیں، اس میں سے بھی خرچ کیا کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، تیمم کا مطلب قصد کرنا ہے، تو تیمم میں بھی مٹی کا قصد کیا جاتا ہے، دو ضرب مارے جاتے ہیں کہ اس دو ضربوں کے ساتھ ہاتھ اور پھر چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا جاتا ہے کہ پاکی مجھے حاصل ہو جائے، تو قصد مٹی کا کیا جاتا ہے اور پاکیزگی کا کہ نیت سے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اب آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو قصد ہوتا ہے، کہتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور ارادہ مت کرو خبیث چیزوں کا، خبیث کا مطلب ردی چیزوں کا، نکمی چیزوں کا، گندی چیزوں کا۔ تو خبیث کس مال کو کہتے ہیں؟ یعنی حرام مال کو خبیث کہا جاتا ہے، ناپاک مال ہے، پلید مال ہے، اگر اپنا نہیں ہے، اپنی کمائی کا نہیں ہے، غصب شدہ مال ہے، چوری کا مال ہے، سود کا مال ہے، رشوت کا مال ہے، اجی یا نکمی اور ردی سی چیز ہے وہ ہے، تو اس کا ارادہ نہ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور ردی چیزوں کا ارادہ نہ کرو، مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ اس میں سے خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ تم خود اس کے لینے والے نہ ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، جبکہ تم خود نہیں ہو بِآخِذِيهِ، اس ردی اور ناپاک چیز کو لینے والے۔ آخذ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، لینے والا، خود لینے والے نہیں ہو، خود نہیں لیتے ہو۔ اگر کوئی آپ کو دینا چاہے، آپ کا کسی کے اوپر قرض ہے اور آپ نے ان کو گندم دی ہوئی ہے، مثال کے طور پر ایک جڑی گندم، اعلیٰ قسم کی گندم دی ہے، اور وہ آپ کو بوسے سمیت ایک دھڑی پتھر بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں لا کر دے دیتا ہے، اور نکمی جو بالکل ردی جو جانوروں کو ڈالے جاتے ہیں آپ کو دیتا، آپ قبول کریں گے؟ قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور ارادہ نہ کرو گندی کا یا نکمی کا، مِنْهُ، اس میں سے، تُنْفِقُونَ، کہ جس کو تم خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو، یہ جملہ حالیہ اس کو کہتے ہیں، یعنی حالانکہ تم خود اس کو قبول کرنے والے نہیں ہو تو دوسروں کو دیتے وقت بھی ردی اور نکمی چیز اور ناپاک چیز اور پلید چیز نہ دیا کرو۔ ہاں إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر اس صورت میں کہ چشم پوشی سے کام لو، اگر آنکھیں بند کر لو تو پھر لے سکتے ہو، ایسی صورت میں اگر اغماض برت جاؤ پھر تو لیتے ہو، تو اگر ایسی کیفیت نہ ہو تو پھر، اور الرٹ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ مجھے نکمی چیز دیا رہے، پھر نہیں لیتے ہو۔ یا پھر یہ کہ چونکہ آپ کو اپنے چیز کے ملنے کا امکان نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں یار چلو اسی پر گزارا کرو، اسی کو کہتے ہیں اغماض، تو خود نہیں لینے والے ہو مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو یا اغماض برت جاؤ۔ وَعَلَمُوا، جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ بلا شبہ اللہ غنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نکمی چیز ہو، بیکار چیز ہو اور عمدہ چیز نہ ہو۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ خرچ کرو وہ چیز جس کو تم پسند کرتے ہو، جس سے تمہاری محبت ہے دل میں اور تمہارا دل نہیں چاہتا ہے کہ ان کو خرچ کرو، تب جا کے آپ کو نیکی ملے گی، اللہ کی رضا حاصل کی۔ وَعَلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ غنی حمید، غنی ہے، حمید اپنے آپ لائق ستائش ہے، حمید ہے، یعنی اگر کوئی اس کی تعریف نہ بھی کرے تو خود اپنے آپ محمود ہے، تعریف کے مستحق ہے۔ تو
گزشتہ آیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے ثواب کا ذکر کیا اور خرچ کرنے کے آداب بتائے گئے۔ اس آیت میں اپنے کمائے ہوئے مالوں میں سے طیب، عمدہ، پاکیزہ اور حلال اور اچھی چیزوں کے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسباب نزول میں ایک روایت حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب فصل پر کھجوروں کے پھل کاٹتے تھے تو کھجوروں کے خوشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ستونوں کے درمیان ایک رسی باندھی ہوئی تھی، لا کر ٹانگ دیتے تھے وہ خوشے کھجوروں کے۔ ہاں جی، تو فقراء مہاجرین جو وہاں موجود تھے، صحابہ کرام جو اللہ کے دین کے سپاہی بھی تھے اور طلبہ کرام بھی تھے، طالب العلم بھی تھے، نبی علیہ السلام ان کے استاد تھے اور ان کے طالب علم تھے، یہ تقریباً 300 کی تعداد میں ہوتے تھے کم و بیش۔ تو یہ مدینے کے لوگ اپنے باغوں میں سے کھجوریں لا کر دے دیتے تھے اور یہ صحابہ کرام وہاں کھاتے تھے، تو ان میں سے سوکھے ہوئے خوشے بھی ہوتے تھے۔ تو ان کے بارے میں فرمائیں کہ جو لوگ اس طرح لاتے ہیں نا تو ایسا نہ کریں، خوبصورت اور عمدہ اچھے اعلیٰ قسم کی کھجوریں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، ان لوگوں کے اوپر خرچ کیا کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور تم ردی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، قصد نہ کرو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا اعلان کیا کہ صدقہ فطر ادا کرو، حکم کیا، اور ارشاد فرمایا کہ کھجور کا ایک سا پورا یہ صدقہ کرو۔ رمضان کے روزوں میں جب انسان روزے رکھتا ہے تو کبھی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی غیبت، کبھی چوری، کبھی کچھ فضولیات، بکواسات، مختلف قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں، کبھی بیشی ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ صدقہ فطر ہے۔ تو ایک سا کھجور دیا کرو۔ تو اس پر ایک شخص ردی کھجوریں لے آیا، کمزور کھجوریں لے آیا، تو ممکن ہے، ظاہر بات ہے وہ معاشرہ ایسا تھا کہ غریب لوگ تھے تو ان کے پاس یہی کم ہے، سب سے وہ لے کر آیا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، عمدہ چیز لایا کرو، عمدہ۔ اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جو جاری ہے آج کل، یہ جو دینی اداروں میں لوگ دیتے ہیں نا، یا جو اس طرح کے قیامی والے ادارے ہیں، تو یہ اس لیے دیتے ہیں نا، یہ وہ سنت عمل ہے کہ جس کے اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ یہ اللہ کے دین کے لیے یہ لوگ پابند ہیں، کسب اور معاش نہیں کر سکتے ہیں، تربیت حاصل کر رہے ہیں، دین حاصل کر رہے ہیں، جی ان کی فکری آبیاری ہو رہی ہے، ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے ان اللہ طیب، بے شک اللہ رب العالمین پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، وہ پاک مال کے علاوہ کوئی اور چیز قبول نہیں کرتا، ناپاک مال اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایک شخص حرام کی کمائی کرتا ہے اور پھر خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ اللہ کو قبول نہیں ہے، یہ رد کیا جائے گا۔ سود بہت سارا کمایا ہے، کسی سے چوری کی ہے، غصب کیا ہوا ہے، اور وہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، چلو دے دوں گا، اس کے ذریعے سے حلال ہو جائے گا، تو اس کے ذریعے سے حلال نہیں ہوتا، حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ آگے اللہ نے حکم دیا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالے اس میں سے بھی خرچ کرو۔ مراد ہے عشر، یا نصف عشر یا عشر۔ تو عشر اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب پانی اور سیراب کرنے پر اس کا خرچ نہیں اٹھتا، اور نصف عشر اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب اس کو پانی دینے اور سیراب کرنے پر خرچ اٹھتا ہو، آبیانہ دینا پڑتا ہو، تو ایسی صورت میں نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ ہے، 10ویں حصے کا نصف۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ زمین سے جو بھی کچھ پیداوار ہو، غلہ ہو، سبزی ہو، ترکاریاں ہو، پھل ہو، جتنی بھی چیزیں زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں اس میں سے دے دیا کرو، 10واں حصہ دیا کرو، اللہ کا حق دیا کرو۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم فصل کاٹتے ہو نا، حاصل کرتے ہو پیداوار، تو اللہ کا حق ادا کرو، دے دو۔ البتہ گھاس اور لکڑی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس میں سے عشر نہیں ہے، گھاس اور لکڑی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ گھاس کو وہاں کاٹتے ہیں اور اس کی 10 گیڑیاں بناتے ہیں تو 10ویں گیڑی دے دیا جائے، نہیں، گھاس اور لکڑ شامل نہیں۔ تو باقی جتنی بھی چیزیں پیداوار والی چیزیں ہیں اس میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں عشر ہے، جتنا بھی ہے اس کا 10واں حصہ دے دو۔ ایک مٹھی ہے تو اس کو 10 حصے میں تقسیم کر دو، 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دے دو۔
اور صاحبین کہتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو رکھی نہیں جا سکتی ہیں. ہاں جی، اب گندم ہے نا تو وہ سنبھالی جا سکتی ہیں تو اس میں عشر ہے، لیکن سبزیاں سنبھالی تو نہیں جا سکتی، وہ تو اس وقت کے لیے 2-3 دن کے اندر خراب ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اس میں پھر عشر نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک پر عمل کیا جائے، اللہ کا حق دے دیا جائے، تو اسی سے تو برکت ہوتی ہے، اسی سے تو اللہ رب العالمین اس میں اضافہ کرتا ہے. زکوٰۃ تو اسی کو کہتے ہیں نا، کہ بڑھانے والی چیز ہے. اگر اپنے مال کو کوئی بڑھانا چاہتا ہے، اپنی پیداوار کو، تو دیا کرے. اللہ تعالیٰ خصوصی انتظام کرتے ہیں نا، بارش کا انتظام کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا حق دیتے ہیں. اس باغ کے بارے میں معلوم ہے نا کہ جس نے اپنے باغ کے 3 حصے کیے تھے، اور بادل میں آواز آئی کہ پلان بندے کے اس پر چلے جائے، اس کی کے باغ کی طرف چلے جائے. پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تم نے کہہ دیا میں اس میں 3 حصے کرتا ہوں، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ خود اس باغ کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اور ایک اپنے اوپر اور اپنے اولاد کے اوپر خرچ کرتا ہوں. اسی لیے یہ حکم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو وہم ہوتا ہے نا، جس طرح یہود کہا کرتے تھے کہ گویا کہ اللہ رب العالمین محتاج ہو گیا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ محتاج ہو گیا، ہم مالدار ہیں، اسی وجہ سے ہم سے مانگ رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں انتم الفقراء واللہ الغنی، تم محتاج ہو، اللہ غنی ہے. وَاعْلَمُوا جَانَّكُمْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ. یہاں بھی کہہ دیا کہ اللہ بے حاجت ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے دولتوں کی اور تمہارے عشر کی اور زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خود آپ کے لیے ہے، اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا. حمید، اور وہ مستحق حمد ہے، وہ مستحق شکر ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تم کو ڈراتا ہے، یعدکم ڈراتا ہے تم کو، الفقر تنگ دستی سے، فقیری سے. مولانا مودودی کہتے ہیں مفلسی سے ڈراتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں فحش کاموں کی دعوت دیتا ہے. مولانا مودودی کہتے ہیں فحش سے مراد شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. شیطان تم کو کس چیز پر اکساتا ہے؟ وہ یہ ڈراتا ہے تم کو اور حکم دیتا ہے تم کو کس چیز کا؟ بالفحشاء، شرمناک طرز عمل اختیار کرنے پر. ایسا عمل اختیار کرو کہ جس کی وجہ سے، جس کے بعد آپ کی کوئی ذلت کے سوا اور رسوائی کے سوا اور کوئی چیز باقی نہ رہے. ایسے کام کو فحشاء کہتے ہیں. مولانا مودودی نے بہترین ترجمہ کیا ہے، اس کا سارا مفہوم اس میں سمیٹ لیا ہے الفاظ کے اندر. اور کسی نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ یعیدکم الفقر، تنگ دستی سے تمہیں ڈراتا ہے شیطان. ویأمرکم بالفحشاء، بے حیائی کے کاموں کا مشورہ دیتا ہے، حکم دیتا ہے. صلاح الدین یوسف کہتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے مغفرت کا، منہ اپنی جناب سے، وفضلا اور فضل کا. اللہ رب العالمین مغفرت کا تم سے وعدہ کرتے ہیں اور کہ میں تم کو بخشوں گا. اللہ کے بندو، فقر اور تنگ دستی سے نہ ڈرو، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، تو میں کیا کروں گا؟ مغفرت کروں گا. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بخشوں گا. وفضلا، اور اپنا فضل تمہارے اوپر کروں گا. تو اپنی جناب سے فضل کا بھی وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے اور خوب جانتا ہے، ہر چیز کو ہر وقت جانتا ہے. اس کے علم کوئی چیز اس کے ہاتھ علم سے باہر نہیں ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت دی گئی، فقط اوتیہ خیرا کثیرا، تو خوب زیادہ خیر عطا کی گئی، اس کو بہترین اور خوب خیر اور بھلائی عطا کی گئی جس کو حکمت عطا کی گئی. وما يذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں مگر عقل والے لوگ. اور وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جن کے اندر عقل ہوتی ہے، سوچتے ہیں. عقل والے لوگ سوچتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو اس آیت میں شیطان کے بہکانے اور ان کے ڈرانے کا تذکرہ کیا کہ جب اللہ کے راستے میں تم خرچ کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو شیطان تمہارے دلوں کے اندر یہ ڈالتا ہے، اور نہ کرو یار، غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، اتنا اگر آپ دے دو گے تو کیا ہو جاؤ گے، اور مال کم ہو جائے گا، تنگ دستی آ جائے گی، خراب ہو جاؤ گے، کل کے لیے رکھ لو، کل دیکھ لیں گے، کل کر لیں گے.
اچھی بچوں کے کام آ جائے گا. آپ کے بچے چھوٹے ہیں، کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، خرچ نہ کرو. جی چلو اگر دینا بھی ہے تو پھر یہ جو گٹھیا سا ہے یہ دے دو، تھوڑا سا دے دو، خیر 1 روپیہ اگر دے دے تو یہ کافی ہے، ہو جائے گا، بس جنت میں پہنچ جائیں گے. بہت بڑا کام کر دیا. بخل پر اتارتا ہے اور ابارتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے مال میں خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہو تو کہاں خرچ کرو؟ جی بے حیائی اور فضولیات کے اوپر خرچ کرو، اسی میں صرف کرو، اسی کی طرف آگے بڑھو. شیطان تو دشمن ہے نا، تو وہ صحیح وار کرتا ہے انسان کے اوپر اور اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہوگا، اس بات پر میں قسم کھاتا ہوں. تو قسم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں اللہ کو گواہ بنا دیتا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں کہ کوئی بھی صدقہ کرے گا تو صدقہ کرنے کی وجہ سے اس کا مال کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، اس میں اضافہ ہوگا، اس میں برکت ہوگی. دوسری بات جس کے اوپر میں قسم کھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کسی بندے پر ظلم کیا جائے وہ اس پر صبر کر لے گا تو اللہ اس کی وجہ سے اس کو ضرور عزت عطا فرمائے گا. اس پر ظلم کیا گیا، اس نے صبر کیا تو اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور اس کے صبر کرنے کی وجہ سے اس کو عزت عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی شخص بندوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا تو اس کے لیے ضرور تنگ دستی کا دروازہ کھل جائے گا. تو مانگنے والا تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا مال بڑھ جائے نا، پیشہ بناتا ہے کہ مانگتا ہی رہے، مانگتا رہے، ذات کے لیے کہتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مانگنے والا تو اپنے لیے کیا دروازہ کھولتا ہے؟ تنگ دستی کا دروازہ کھولتا ہے. ترمذی شریف نے یہ حدیث نقل کی ہے. تو چنانچہ مانگنے والا کو چاہیے کہ نہ مانگے اور وہ مال بنانے کی فکر نہ کرے، اس کے ساتھ مال نہیں بن سکتا، غریب ہو جاؤں گے، تنگ دست ہو جاؤں گے. کیونکہ تنگ دستی کے دروازے کے کھلنے کا تو اللہ کے نبی جو سچی ہستی ہے اس نے خبر دی ہے اور قسم اٹھائی ہے. اللہ بچائے. حدیث شریف میں ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے ضائع ہونے سے محفوظ کرو. اگر اپنے مال کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے مریضوں کے علاج کے لیے صدقہ دیا کرو، کیونکہ یہ بہت بڑا علاج ہے. اور مصیبت کی موجوں کا مقابلہ دعا سے اور تضرع اور زاری سے کرو. یعنی اگر مصیبتیں ہیں تو اللہ رب العالمین سے مانگا کرو، عاجزی کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، مانگو کہ اللہ تعالیٰ میری ان مصیبتوں کو ختم کرے، میری ان تکالیف کو ختم کرے. یہ آزمائش ہوتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے تو آزمائش ہے، اور مصیبت میں صبر کرنا انسان کے لیے اجر کا باعث بنتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری مصیبت میرے لیے اجر کا ذریعہ بنا دے، اجر ملتا ہے. طوبی لعبد المؤمن، ایک مومن کے لیے کتنی خوشخبری ہے، کیا اچھی حالت ہے کہ اگر ان کو کوئی خیر اور بلائی پہنچتی ہے اور اس پر شکر کرتے ہیں تو تب بھی اجر ہے، کوئی مصیبت آتی ہے اور اس پر صبر کرتے ہیں تو تب بھی اجر ہے. تو یہ مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا. لہذا یہ بھی کہہ دیا، آپ نے سنا نا کہ اپنے مریضوں کے علاج کے لیے صدقہ دیا کرو. کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کے گھر میں آپ کا بوڑھا باپ بیمار ہے، آپ کی امی بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، چاچو بیمار ہے، بابی بیمار ہے، کوئی بیٹا بیمار ہے اور اس پر خرچ اٹھ رہا ہے تو اس پر پریشان مت ہو، اس پر پریشان ہو. یہ نکتہ ہے. اجی اپنے مریضوں کے علاج کے لیے صدقہ دیا کرو، کیونکہ یہ بہت بڑا علاج ہے، مصیبتوں کے ٹالنے کا ذریعہ ہے. تو اس پر خوش ہو جایا کرو. لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس جی ہمارے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، کیا کریں، ایک اسپتال، دوسرا اسپتال، تیسرا، یہ کہتا رہتا ہے، ناشکری کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اللہ کے بندے تو جس مصیبت کے اندر اس کو مبتلا کیا ہے اور آپ کو خدمت کے اوپر لگایا ہے، اسی سے اس کو چھٹکارا دے کر آپ کو اس کے اندر ڈال نہیں سکتا مصیبت کے اندر، پھر کیا کرو گے؟ اسی لیے یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تربیت ہے. تو فرمایا کہ شیطان تو تم کو فقر سے، احتیاج سے اور غریبی اور مفلسی سے ڈراتا ہے اور تم کو بے حیائی کے طرز عمل اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ واللہ یعیدکم مغفرہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مغفرت کرتا ہے، مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، منہ اپنی جانب سے، وفضلا اور اپنے فضل کا، کہ جب تم ایسا کرو گے تو میں تمہارے اوپر اپنا فضل نازل کروں گا، اپنی مہربانیاں تمہارے اوپر نازل کروں گا. حضرت ابو ہریرہ کی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا عوض اور دے، اور
دوسرا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہاتھ روکنے والے کا مال تلف کر دے، اللہم اعطِ ممسکن تلفا، اے اللہ جس نے ہاتھ روکے رکھا ہے، خرچ نہیں کرتا اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے۔ جماعت اسلامی فی سبیل اللہ فنڈ مہم چلا رہی ہے، تو یہ فی سبیل اللہ مہم فنڈ اس لیے چلاتے ہیں، یہ حکم ہے، اس سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ فرشتے دعائیں مانگتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اس طرح اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ تو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا کرو، اور یہ بھی نہ سوچو کہ ابھی نہیں بعد میں خرچ کرو، جتنا ابھی کر سکتے ابھی خرچ کرو، اور بعد میں جتنا خرچ کرو گے تو پھر بعد میں خرچ کرو گے، دیکھا جائے گا۔ 10 آپ کے جیب میں ہے، اس میں سے 1 خرچ کر سکتے تو 1 خرچ کرو، جس کے پاس کروڑ ہے تو اس میں سے لاکھ خرچ کرے گا، جس کے پاس 10 کروڑ ہے اس میں سے آدھا کروڑ خرچ کرے۔ تو یہ جتنا ہے اس کو خرچ کیا کرو، اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اور نہیں خرچ کرتے، ہاتھ روکتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے جو فرشتے پاکیزہ مخلوق ہے وہ اس کے تلف ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ بچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم تو مخلوق پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، صحیح بخاری کے حدیث۔ اے ابن آدم انفق علیک، تو خرچ کیا کر بندوں کے اوپر، اللہ کی مخلوق کے اوپر، اللہ کے راستے میں، تو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ تو ذرا دیکھو اور تجربہ کرو، آزماؤ، جنہوں نے آزمایا ہے تو اللہ دے دیتا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اس کی وجہ سے مال کا شر چلا گیا، یعنی مال کی وجہ سے جس کسی شر کا اندیشہ تھا اس سے حفاظت ہو گئی۔ جی تو اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ دیا کرو، جی زکوٰۃ مت روکا کرو۔ تو یہ کہہ دیا کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اپنی جناب سے مغفرت کا، وفضل، اور اپنے فضل کا، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ جس ارادے سے تم خرچ کرو گے اللہ کو پتہ ہے، تھوڑا خرچ کرو گے تب بھی پتہ ہے، اور زیادہ خرچ کرو گے تب بھی پتہ ہے، اور جس نیت سے کرو گے، جس خیال سے خرچ کرو گے اللہ کو پتہ ہے، اور وسعت والا ہے۔ خالص نیت کے ساتھ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر وسعت کرے گا، فراخی اور وسعت لائے گا۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت صحیح بصیرت کو کہتے ہیں، صحیح فیصلے کو کہتے ہیں، قوت فیصلہ کو کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے سنت مراد لیا ہے، بعض نے قرآن اور سنت دونوں کا علم اور اس کا فہم یہ مراد لیا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں فقہ فی القرآن، جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں، قرآن کریم کے اندر سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ یہ کون؟ جب اللہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو دیتا ہے۔ حضرت قتادہ بھی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کو پڑھنا اور اس میں فکر کرنا یہ حکمت ہے، عملی حکمت ہے، عملی حکمت۔ یؤتی الحکمت من یشاء، تو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے، یعنی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے، قرآن فہمی کی توفیق عطا کرتا ہے جسے چاہے، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں قول اور عمل کی درستگی حکمت ہے، آپ ٹھیک بات کرتے ہیں، حق کے مطابق بات کرتے ہیں اور اپنے عمل کو ٹھیک رکھا ہوا، یہ حکمت ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو عنایت کی گئی ہے۔ تو باہر کے یہ مختلف تفاسیر کی گئی ہیں، یہ جتنی بھی ہیں تمام ان کا مرجع ایک ہی بنتا ہے، تعبیر مختلف، الفاظ مختلف لیے گئے ہیں نا۔ تو حکمت سے کیا مراد ہو گیا؟ علم، فہم و فراست، بصیرت، فقہ فی القرآن، قرآن اور سنت کا علم، قوت فیصلہ، اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے مومد ہیں۔ تو قوت فیصلہ انسان کے اندر کب پیدا ہو جاتا ہے؟ جو اس کے پاس گہرا اور مضبوط علم ہو، قرآن کو سمجھتا ہوں، سنت کو سمجھتا ہوں، اللہ کے نبی کی سیرت کو جانتا ہوں، تو قوت فیصلہ اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ حضرت اب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشک کے قابل صرف 2 ہی آدمی ہیں، اگر کسی کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے تو ان میں سے 2 آدمی ہیں کہ جو رشک کے قابل ہیں۔ ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور پھر اسے خیر کے کاموں میں خوب زیادہ خرچ کرنے پر مسلط کر دیا، لگا ہوا ہے، بس مال اللہ نے دیا ہوا ہے اور اس کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے ادھر خرچ کرتا ہے، لگا ہوا ہے۔ یہ قابل رشک انسان ہے، اور ایسے شخص کے اوپر غبطہ ہونا چاہیے، کاش اللہ تعالیٰ مجھے اس کی طرح مال عطا کر دے
اور جس طرح اس نے اللہ کے راستے میں اور اللہ کے بندوں پر اور جہاد فی سبیل اللہ میں اپنا مال لٹا رہا ہے، اس طرح میں بھی لٹا دوں. یہ قابل رشک انسان ہے. عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، اللہ کے نبی براہ راست ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اور دنیا کے اندر جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. تو ویسے دے رہے ہیں، قربانی تھی نا، مال خرچ کر رہے تھے، جان کی قربانی دے رہے تھے، وقت کی قربانی دے رہے تھے. تو اسی لیے کہا کہ ایک تو یہ قابل رشک ہے، دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت دی، یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو اللہ نے حکمت دی، تو یہ بھی قابل رشک انسان ہے اور وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حکمت سیکھا ہے اور پھر لوگوں کو سکھلاتا ہے. ہاں جی، تو یہ قابل رشک انسان ہوتے ہیں. تو قابل رشک انسان بننا چاہیے، خود بننا چاہیے کہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں رشک کریں کہ یہ ہے حکمت والے لوگ جن کے پاس حکمت ہے. اللہ نے ان کو حکمت عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے. وما يذكر الا اولو الالباب، اور عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. جو صرف وہموں کے خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے رہا. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لگا ہوا ہے جی، خط اس طرح کرو، خط اس طرح کرو، اور اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا. یہ اس کو ویسے وہمی باتیں لگتی ہیں کیونکہ ان کے ذہن اور ان کے دماغ کے اوپر خواہشات کا غلبہ ہے. ہاں جی، اس لیے ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے. تو وما يذكر الا اولو الالباب، عقل والے جو لوگ ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، جو کچھ کسی قسم کا تم خرچ کرتے ہو، وما اور جو کچھ بھی، انفقتم من نفقة خرچ کرتے ہو، کوئی بھی نفقہ، او نذرتم کوئی چیز جو تم خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر یا کسی بھی طرح کا تم منت مانتے ہو، نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، سو بلا شبہ اللہ اس کو جانتا ہے. فإن اللہ، سو بے شک اللہ تعالیٰ، یعلمہ اس کو جانتا ہے، اس نقطے کو کہ جو آپ کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے. اور جو تم منت مانتے ہو، نظر مانتے ہو، اس کو بھی اللہ جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے. وما للظالمین، اور نہیں ہے للظالمین ظالم لوگوں کے لیے، من انصار کوئی بھی مددگار، مدد کرنے والوں میں سے کوئی بھی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو پہلے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کر دی، اور پھر من اور عزی، احسان جتلانے اور اذیت دینے سے روکا گیا. پھر حکم دیا کہ پاکیزہ مال خرچ کیا کرو اور ناپاک مال مت خرچ کیا کرو، اور شیطان کے وسوسوں پر جی نہ جاؤ اور ان کے وسوسوں کو اپنے دل کے اندر جگہ نہ دو. اللہ کے وعدوں کے اوپر جاؤ، جس طرح اللہ حکم دیتا ہے اسی طرح کرو اور خرچ کیا کرو. تو اب اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کوئی بھی چیز خرچہ کرتے ہو، زیادہ ہو یا کم، پوشیدہ کرتے ہو، کسی کو دیتے ہو چھپ چھپا کے یا ظاہر کر کے دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. کوئی نظر مانو گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، وہ نیت اور عمل سب کو جانتا ہے اور اسی کے مطابق انسان کو عمل دے گا. سورۃ حج میں بھی اسی طرح منت ماننے کی اور ماننے کے بعد اس کو پورا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. منت اور نظر کس کو کہتے ہیں؟ مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا بیٹا اگر اچھا ہو جائے تو میں اتنے نفل نماز پڑھوں گا رکعت، یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا میں 100 روپے صدقہ کروں گا. یہ اب منت مانی ہے، نظر ہو گیا ہے. تو اس نظر کو پورا کرنا واجب ہے. وَلْيُوفُوا نُذُرَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کریں. تو بہرکیف یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا اہل ایمان کو کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا کہ نظر مت مانا کرو، منت مت مانا کرو، اور فرمایا کہ وہ کسی چیز کو دفع نہیں کر سکتی ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ اس کے ذریعے بخیل سے کوئی چیز نکال لی جاتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خرچ تب کریں گے کہ جب آپ کے یہ اور یہ اور یہ مقاصد پورا ہو جائیں گے. تو یہ تو بخیلی اور کنجوسی ہے. تو نظر ماننا مناسب تو نہیں ہے احادیث سے جس طرح معلوم ہوا، لیکن اگر کوئی شخص نظر مان لیتا ہے تو اسے پورا کرے. جی البتہ اگر گناہ کے منت اور نظر مانی ہو تو پھر اس کو پورا نہ کرے، لیکن اس کا کفارہ ادا کرے. اس کا کفارہ جو قسم کا کفارہ ہے وہی نظر اگر
اللہ کی نافرمانی کی منت مانی ہوئی ہے تو اس کو پورا نہ کیا جائے اور قسم کا کفارہ ادا کر دیں، جس کا ذکر بعد میں آ جائے گا۔ کسی بھی گناہ کا نظر ماننا یہ حرام ہے، ممنوع ہے منت ماننا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانے وہ اللہ کی اطاعت کرے، اور جو شخص معصیت کی نظر مان لے، گناہ کی معصیت نظر مان لے، وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، منت کو چھوڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے، کفارہ دے دے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی تمہارے لیے اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان کو چھپا کے دے دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو اور مفلسوں کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اس کو۔ وَيُكَفِّرُ، ہٹا دے گا، دور کر دے گا، عَنْكُمْ، تم سے اللہ تعالیٰ، مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری خطائیں اور غلطیاں اور گناہ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اس سے باخبر ہے۔ تو اس آیت میں صدقات دینے کے بارے میں ایک اور اہم بات ذکر کی ہے کہ صدقات دیتے ہو تو ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہو اور چھپا کر دیتے ہو، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جی، یعنی ظاہر کر کے اس لیے دیتے ہو کہ لوگ مجھے غنی اور مالدار اور سخی کہنا شروع کر دے اور میری شہرت ہو جائے، لوگوں کے اندر اچھی شہرت ہو جائے، تو پھر یہ نیت فاسد ہے اور اس نیت کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اور اس سے منع کیا، ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کر کے صدقات دیتے ہو فنعما ہی، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، لیکن اگر تم اس کو چپکے سے دے دو اور فقیروں کو عطا کر دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر کے اندر اپنی نماز کی جگہ نماز پڑھ رہا تھا، تو ایک آدمی داخل ہوا، اس نے مجھے دیکھ لیا، اس کے آنے سے مجھے یہ بھلا معلوم ہوا کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ ذکر کیا کہ یہ کیفیت ہوگی۔ میں گھر کے اندر تھا، اپنے نماز پڑھ رہا تھا اور اتنے میں فلان بندہ آیا، میرے دل میں خوشی محسوس ہوئی کہ اچھا ہو گیا مجھے اس حالت کے اندر دیکھ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، اس میں تیرے لیے 2 اجر ہے، پوشیدہ عمل کرنے کا اجر بھی مل گیا آپ کو اور ظاہراً عمل کرنے کا اجر بھی مل گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ نے تو اللہ کی رضا کے لیے چپ چھپا کے انفرادی طور پر آپ کر رہے تھے، لیکن اس کا نقد یہ فائدہ ہو گیا کہ ایک انسان کو اس کا پتہ چل گیا۔ تو اس پر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نیت تو درست تھی نا، آپ اس نیت سے اور ارادے سے تو آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی کہ یہ بندہ مجھے دیکھے اور میری تعریف کرنا شروع کر دے اور میرے بارے میں یہ کہنا شروع کر دے کہ آپ ایک زاہد آدمی ہیں، نہیں۔ لہٰذا یہ اگر ہو گیا تو خیر ہے۔ تو لہٰذا جو بھی عمل ہو، اب انفاق فی سبیل اللہ ہے، صدقہ ہے، دیتے ہیں کوئی شخص، لیکن اس لیے دیتا ہے کہ میں دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور وہ بھی دے دے۔ فرض زکوٰۃ دیتے ہیں تو بالکل اعلان دے دے، لوگوں کے سامنے دے دیں، یا دوسروں کو بھی ترغیب ہو کہ یہ زکوٰۃ دینے والی چیز ہے اور دینی چاہیے۔ تو اس کا زکوٰۃ کا خود بھی اس کا جو اجر مل گیا اور جس کو انہوں نے ترغیب کے لیے کیا اس کا بھی ان کا اجر مل گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں اگر چھپا کے دے دو تو یہ بھی اللہ کو۔ نفلی صدقات میں پھر فقہا کہتے ہیں، مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ اگر نفلی صدقہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ جس حدیث کے اندر یہ ہے نا کہ حتی لا تعلم یمین، حتی لا تعلم شمال ما انفق یمین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دائیں ہاتھ نے کچھ دے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ نفلی صدقات میں ہے۔ اور اگر نفلی صدقات بھی ترغیب کے لیے دی جائے تو احادیث کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب اعلان کر دیا تو صحابہ کرام نے، ابوبکر نے پورے گھر کا سامان ہے، لوگ نہیں دیکھ رہے تھے کیا لا رہے ہیں، کیا گٹھلی اٹھائی ہوئی ہے، ہاں جی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہے تھے، عبد الرحمن نے اور پیش کر رہے تھے، اونٹوں کے اونٹ، تو یہ دیکھ رہے تھے لوگ نا۔ لہذا جب نیت درست ہو، فاسد نہ ہو، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیت پر درست رہنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح نماز پڑھتا ہے اور پوشیدہ طور پر نماز پڑھتا ہے تب اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ واقعی یہ میرا بندہ ہے۔
لوگوں کے سامنے جو نماز پڑھتے ہیں وہ انفرادی بھی اسی طرح پڑھتا ہے، انفرادی جس طرح پڑھتے اس طرح لوگوں کے سامنے بھی پڑھتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ یہ اچھی نماز ہے، اور اللہ فرماتے کہ یہ واقعی میرا بندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر حالات کا اثر نہیں ہوا، خلوت ہو یا جلوت، عمل کرتے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، نمائش کے لیے نہیں کرتا ہے۔ ہاں جی، یہ صرف یہاں نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس نے دائیں ہاتھ سے اس طرح چھپا کر صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہوئی، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کی ہدایت، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ لیس علیک، لازم نہیں ہے آپ کے اوپر ان کی ہدایت، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ ان کو رائے حق کے اوپر لے آؤ۔ رہنمائی تو آپ کرتے ہیں نا، تبلیغ کا کام تو یہ آپ کا کام ہی ہے، لیکن بلغ ما انزل تو آپ کا کام ہے، جو چیز آپ کی طرف اتاری گئی ہے وہ لوگوں کو پہنچاؤ، لیکن لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ آپ رہنمائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں خیر کا، تو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہ ہدایت قبول کرتا ہے، اور جس کے دل میں نہیں ڈالتا تو وہ جہل اور غصہ اور شیبائی اس طرح دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی بار بار کہتے رہے وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرو، کوئی مال خرچ کرو فلانفسکم، تمہاری جانوں کے لیے ہے، اس کا فائدہ خود تمہارے لیے ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور تم خرچ نہیں کرتے ہو مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ خبر کے انداز میں ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ نہیں ہے، یعنی تم خرچ نہ کرو مگر صرف اللہ کی رضا کے طلب اور حصول کے لیے خرچ کیا کرو۔ تو یہاں ذکر کیا کہ وما تنفقون، جو تم خرچ کرتے ہو، خرچ تم نہیں کرتے ہو الا ابتغاء وجه اللہ، مگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہو۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اچھا مال، من خیر اچھے مال کو کہتے ہیں، تو مال تب خیر بنے گا، اچھا بنے گا کہ اس میں سے بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق پورا کیا جاتا ہے، وہ خیر ہے۔ اور اگر وہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق سے پورے نہیں کیے جاتے ہو تو وہ مال خیر نہیں ہے بلکہ وہ شر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شر کو دفع کرنے کے لیے، مال سے شر کو دفع کرنے کے لیے انفاق کا حکم دے دیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے کا حکم دے دیا کہ شر اس سے دفع ہو جائے۔ ابھی آپ نے حدیث سنی ہے، تو کہتے ہیں وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اچھا مال یوفى الیکم، تو اس کا پورا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی کہ تم نے کچھ خرچ کیا ہو اور کچھ کو جو اللہ تعالیٰ اجر دے دے اور کچھ کا نہ دے، نہیں، پورے کا پورا اجر تم کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہم صرف اہل اسلام پر خرچ کریں، تو اس پر آیت نازل ہوئی کہ صرف اہل اسلام پر نہیں بلکہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، اگر وہ محتاج ہے اور ضرورت مند ہے تو عام نفلی صدقات کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ جناب عباس فرماتے ہیں کہ انصار کی رشتہ داریاں تھیں جن میں بعض لوگ مسلمان نہیں ہوتے تھے، یعنی انصار کی رشتہ داریاں تو تھی نا، تو وہاں قریش مکہ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، بھائی ہیں، اور وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور ان کے بھائی مسلمان ہو گئے، باپ مسلمان ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ حضرات ان کو صدقہ دینے سے بچتے تھے اور کتراتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لے تو تب ہم ان کو دے دیں، تو کہتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے اوپر ان کی ہدایت لازم نہیں ہے، اور یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت کرتے جسے چاہے۔ ہاں، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ بھی تم بلا مال خرچ کرو گے تو تمہارے لیے اس کا فائدہ ہوگا، تم ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہو، کیوں؟ تم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو، تو مطلب یہ ہوا کہ ان کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہو، عام صدقات ان کو بھی دیے جا سکتے ہیں، تو مت روکا کرو ان لوگوں سے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، للفقراء الذين، یہ صدقات جو ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے، کن کے اوپر خرچ کیا جائے؟ الذين احصروا، ان فقراء کے لیے ہے کہ جو روک
روکے ہوئے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جو لوگ پابند ہیں، بند ہیں، رکے ہوئے ہیں، ایسے فقیروں کے اوپر خرچ کیا کرو۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں سفر نہیں کر سکتے، لا یستطیعون طاقت نہیں رکھتے ہیں ضربا سفر کرنے کا فی الارض زمین میں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ سفر تو کر سکتے ہیں، شل نہیں ہے، اپاہج نہیں ہے، لیکن وہ زمین میں سفر کر سکنے کے باوجود کرتے نہیں ہیں، مشغول ہیں، کسی اور کام میں مصروف ہیں۔ لا یستطیعون احفروا فی سبیل اللہ، وہ رکے ہوئے ہیں اللہ کے راہ میں، اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، بند ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں گھومنے پھرنے اور سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر سفر کرتے ہیں، معاش کے لیے جاتے ہیں، ہاں جی، تو پھر یہ کام نہیں جاتا ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، گمان کرتے ہیں ان پر خیال کرتے ہیں، الجاہل ناواقف شخص، انجان آدمی، اغنیاء مالدار، کہ وہ مالدار ہے، من التعفف، کیوں؟ ان پر مالدار کا خیال کرتے ہیں کہ وہ مالدار ہیں اور غنی لوگ ہیں، من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے، سوال سے بچنے کے سبب وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ تو نہ ماننے کی وجہ سے جو لوگ مالدار ناواقف ہوتے ہیں، انجان لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مالدار لوگ ہیں، صاحب حیثیت ہے۔ تعریفہم بسیماہم، لیکن حکم طریقہ بتلا دیا کہ تعریفہم، تم انہیں پہچان لے گا، بسیماہم، ان کی نشانی سے، ان کی نشانی سے ان کو پہچانو گے۔ ان کی نشانی سے کیا مراد ہے؟ مشقت کے ظاہری آثار ان کے چہروں پر ہوں گے۔ بعض حضرات کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے ان کی رنگتیں زرد ہوں گی، تھر و تھارا نہیں ہوں گے، ہاں جی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے اور ان کی جوتوں سے اندازہ ہوگا، اس سے معلوم کریں گے۔ بہرکیف یہ مثال ہے جو لوگوں نے بیان کیا نا، یہ مثال ہے۔ اصل مقصود کیا ہے کہ آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں کہ جو ہے تو محتاج اور حاجت مند ہیں، لیکن مانگتے کسی سے نہیں ہے، خوددار ہے، خوددار۔ تو خودداری کی وجہ سے نہیں مانگتے، تو ان کو معلوم کرنا، ان کے لیے سوال کرنا منع ہے، اور معاشرے والوں کو حکم دیا کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے حالات معلوم کر لیں، اور حالات معلوم کر کے پھر ان کی مدد کر لیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے راستے میں بندے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل ہے کہ ان سے مراد حضرات اصحاب صفہ ہے، اور فقراء مہاجرین تھے جو مسجد نبوی کے چبوترے میں رہتے تھے، جس پر چھپر پڑا ہوا تھا، اور یہ مسلسل مصروف تھے علم دین کے حاصل کرنے میں اور جہاد میں۔ جہاں ضرورت ہوتی تھی اللہ کے نبی ان کو بھیجتے تھے۔ پتہ ہے نا کہ جہاں لوگ ان کے مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں قاری صاحب کی اور عالم کی ضرورت ہے تو وہاں وہ بھیجتے تھے۔ ضرورت ہوتی تھی کہ یہاں مجاہد کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھیجتے تھے۔ کہیں ضرورت ہوتی تھی یہاں اس کو گورنر بنانا ہے تو وہاں گورنر کے لیے بھیجتے تھے۔ مختلف کام ان سے لیتے تھے۔ تربیت ایسی تھی۔ یہ جو آج کے دور میں ہم نے سیپریٹ کر دیا ہے نا دین و دنیا کا تصورات، تو یہ چیز نہیں تھی۔ دین اور دنیا تو ایک ہے، یہی دنیا دین کے مطابق بنا دی ہے تو دین ہے، لیکن ہم نے چونکہ دین کو سیپریٹ معاملہ کر دیا ہے کہ دین ہمارا الگ ہے، ہاں جی، یہ ہمارا پرائیویٹ اور نجی معاملہ ہے، اور دنیا کا جو ہے یہ دنیا کا کاروبار یہودیوں کے حوالے کرو، یہ غیر مسلموں کے حوالے کرو، ہندوؤں کے حوالے کرو، معاشرہ ہندو تہذیب کے اوپر چلے تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس آپ مسجد میں بیٹھ جائیں اللہ اللہ کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تصور ہے۔ تو یہ تصور وہاں اسلام کے اندر نہیں ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ صدقات ان فقراء کے لیے ہے کہ جو روکے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، یحسبهم الجاہل، یہ علامات بیان کر رہے ہیں کہ ناواقف شخص، جاہل شخص یعنی ناواقف شخص اس پہ کے بارے میں خیال اور گمان کرتا ہے، اغنیاء مالدار کا من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے۔ تعفف کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچانا سوال سے۔ لیکن تعریفون بسیماہم، ان کی نشانی ہے تم ان کو پہچان لو گے، لا یسألون الناس الحافا، وہ لگ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں، لا یسألون الناس الحافا، نہیں مانگتے پھرتے ہیں لوگوں سے، الحافا چمٹ کر اور لپٹ کر، ہاں جی، الحاف کسی کے ساتھ چمٹ کر، اور الحاح اور زاری کرنے کو کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن
ایسے لوگوں کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ تو الحاق کس کو کہتے ہیں؟ الحاق یہ ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود بطور پیشہ مسلسل لوگوں سے مانگتے پھرنا، یہ الحاق ہے، چمٹ کے رہنا، چھوڑ دینے۔ تو یہ نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم اچھا مال خرچ کرو گے فإن اللہ بھی علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ کے علم میں۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات دن خرچ کرتے ہیں، سرا چپ کے بھی خرچ کرتے ہیں، وعلانية اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، فلهم اجر، تو ان کے لیے اجر ہے، ان کا اجر ان کے لیے ہے عند ربهم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف عليهم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، یہ رنجیدہ نہیں ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ لوگوں کے سامنے مال خرچ کرنا ریاکاری میں شامل نہیں ہوتا۔ آپ یہ پیسہ نہ کریں کہ یار یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے دینا ہے، تو بے شک دے دے، کیونکہ یہ تو دل کا معاملہ ہے، اور دل ان کا اندر ہے، آپ کو کیا پتا، مجھے کیا پتا کہ دل کے نیان خانے میں اس کا کیا ہے، نہیں سمجھے۔ تو سرًا وعلانیۃ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، چپکے بھی خرچ کرتے ہیں، علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، دن کو بھی خرچ کیا، رات کو بھی خرچ کیا، چپکے بھی خرچ کیا، علانیہ بھی خرچ کیا۔ کیوں؟ اس آیت پر عمل کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں اللہ نے خوشخبری نہیں دی ہے کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس لیے خرچ کرتا ہوں تاکہ ان لوگوں میں میں شامل ہوں۔ تو کبھی کبھار اس پر تجربہ کرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے خفیہ طریقے پر بڑھ دینے کی، لیکن ظاہر کے طریقے پر بھی اگر دکھاوا مقصود نہ ہو، نمود اور نمائش پیش نظر نہ ہو، مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، تو لوگوں کے سامنے خرچ کرنے سے ریاکاری میں شمار نہیں ہوگا، یہ قرآن نے بتلا دیا۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ اب ایک بہت بڑی غلیظ قسم کی جو گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب اور طریقے بتلا دیے ہیں۔ خرچ کرو، کیا خرچ کرو یہ بھی بیان کیا، کس پر خرچ کرو یہ بھی بیان کیا، کس طریقے سے خرچ کرو یہ بھی بیان کر دیا، چپکے سے خرچ کرو، ظاہر خرچ کرو، یہ سارے طریقے بیان کر دیے۔ لیکن کیا کرو؟ سود نہ کرو۔ یہ خرچ جو کرتے ہو نا، یہ حلال مال سے کرو، حرام سے نہ کرو۔ تو اب سود بتلا رہا ہے، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، یأکلون جو کھاتے ہیں، الربا سود، لا یقومون، پہلے ان کے انجام ذکر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جب کھڑے ہوں گے نا، کہاں؟ قبر سے اٹھیں گے یا میدان حشر کے اندر جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا سود خوروں کو، تو ان کے اٹھائے جانے کی مہیب اور خطرناک کیفیت بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے تاکہ سودخور لوگ اپنے انجام بد سے ڈر کر سودخوری چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ ہاں جی، تو پوری قوم سودخور بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہماری پوری قوم۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر کھڑے ہوں گے تو کس کی طرح کھڑے ہوں گے؟ کما یقوم الذی، جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان من المس، جسے شیطان لپیٹ کر مخبوط بنا دے، جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے۔ جب شیطان کسی کو چھوئے نا، اس کے چھونے سے جو شخص مخبوط الخواص ہو جاتا ہے اور اس کے پاؤں لڑکھڑاتے ہیں، اس کے آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور اس کے ہاتھ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، پاؤں ایک دوسرے سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کوئی عجیب کیفیت ہوتی ہے، چل رہا ہوتا ہے تو بندہ اس سے ڈر رہا ہوتا ہے، تو اس سے شخص کو مخبوط الخواص اور شیطان کا چھوا ہوا کہتے ہیں۔ تو سودخور کی مثال اس مخبوط الخواص شخص کی طرح دیتے ہیں کہ جس کو شیطان نے چھویا ہے۔ ہاں جی، یہ بھی اسی طرح خود غرضی کی آگ میں مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے کہ یہ سود لیتا ہے، سود کھاتا ہے، سود خور بنا ہوا ہے۔ خود غرضی کی انتہا دیکھے کہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کسی غریب کو قرض کی ضرورت ہے تو اس کو قرض دیتا ہے اور اس سے نفع لینا چاہتا ہے،
یہ 10,000 1 لاکھ روپے دیتا ہوں لیکن 3,000 روپے ماہانہ سود دیں گے، اور جس مہینے نہیں دیں گے تو اگلے مہینے 6,000 دیں گے، ہاں جی، اور اگر اس سے بھی اگلے مہینے نہیں دے سکے تو پھر 9,000 دیں گے، اضعافا مضاعفا، چند در چند سود بڑھاتا ہے اور اپنے حرص کی اور لالچ کی آگ کو اور بڑھاتا ہے۔ تو ایسے مخبوط الحواس اور خود غرض انسان کی تشبیہ اس شخص کے ساتھ دی گئی ہے کہ جس کو شیطان نے چھویا ہو اور مخبوط ہو گیا ہو، خبتی بنا ہو۔ یہ کیوں کیفیت ان کی بنی ہوئی ہے؟ یہ اس لیے، اب ان کے دلائل کو دیکھیں سود خوروں کی۔ آج کے زمانے میں اسی طرح ہے، اس دور کے لوگ بھی اسی طرح تھے، آج کے دور میں بھی، اس وقت بھی یہودی ساہوکار تھے اور سودی معیشت پر پورا نظام چل رہا تھا، اور اس طلسم کو اللہ رب العالمین نے توڑ دیا، حکم دے دیا، سود چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ اور آج کے دور میں بھی یہی ہے کہ پورے ملت اسلامیہ اور مسلمان اور جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، یہ یہودیوں کے جکڑ سے نہیں نکل سکتے ہیں جب تک ان کے اس شیطانی جال سے نہ نکلے۔ ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ وہ بے شک یہ لوگ جو ہے انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ بیع تو سود ہی کی طرح ہے۔ یار اب دیکھیں نا، یہ اتنے محبوط الحواس ہو گئے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بیع تو مثل الربا، سود کی طرح ہے۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا نا کہ یوں کہتے یار کہ ہم سود کرتے ہیں تو سود تو بیع کی طرح ہے نا، خرید فروخت کی طرح ہے، تو خرید فروخت میں بھی لوگ نفع کرتے ہیں تو سود میں بھی ہم نفع کرتے ہیں۔ لیکن یہ اتنے مخبوط الحواس ہو گئے ہیں کہ بیع کو سود کے ساتھ مشابہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انما البیع مثل الربا، کہ یقیناً بیع تو سود ہی کی طرح ہے، بیع تو سود کی طرح ہے۔ اتنی ان کو سود سے محبت ہے کہ تجارت کو سود کی طرح مشابہ بنا دیا۔ ہاں جی، ہم تو تجارت کرتے ہیں تو تجارتی نفع جائز ہے، تجارتی نفع جائز ہے۔ ان میں سے ایک تھا نا وہ خالد اسحاق اور ایس ایم ظفر، وہ کہتے تجارتی سود حلال ہے، تجارتی سود حلال ہے، اگرچہ جسٹس تنزیل الرحمن نے ان کا جواب دیا تھا، اور پھر کہنے لگے کہ جناب یہ سود والا جو ہے نا آیات، یہ متشابہات میں سے، یہ سمجھ ہی نہیں آ رہے، نعوذ باللہ۔ اور کہتے ہیں سودی بینکاری جائز ہے، تو سودی بینکاری ہو یا سودی تجارت ہو، جس طریقے سے لیکن ہو سود، تو یہ سود حرام ہے، یہ سود حرام ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ جنگ کے ابھی آپ پڑھیں گے۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ بڑا عام ہے، اس لیے یہ سیدھا جو باتیں ہیں میں ذکر کروں گا۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ ان کی دلیل ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں سود خور لوگ کہ بیع بھی تو حقیقت میں ربا ہی ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تو اللہ جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگ عجیب لوگ ہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، جبکہ اللہ رب العالمین نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو بیع کو حلال کیا ہے، تجارت تو اللہ نے حلال کر دیا، لین دین خرید فروخت تو اللہ نے حلال کر دی ہے۔ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، منع کر دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، سو جس کے پاس نصیحت آ گئی، فَمَنْ جَاءَهُ، سو وہ شخص جس کو آئی موعظۃ، نصیحت، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَىٰ، سو وہ باز آ گیا، رکا، سود سے رک گیا، اللہ کی جانب سے نصیحت آ گئی اور رک گیا، باز آیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا، یعنی جو پہلے وہ کر چکے ہیں، سود لے چکے ہیں، کھا چکے ہیں، تو وہ اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اس کا معاملہ اللہ کی طرف سپرد ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اب بھی یہ سود جو اس نے لیا ہے، اگر یہ دے سکتا ہے تو چاہیے کہ اس کو واپس کر دے، اور اگر نہیں دیتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد اور اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ، لیکن اس کے حرمت کے نادر ہونے کے بعد جو شخص پھر عود کرے، وَمَنْ عَادَ، اور جو اس کے بعد بھی سود کرتا ہے یا کرے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، سو ایسے لوگ جہنم والے لوگ ہیں، یہ جہنم میں اور دوزخ والے لوگ ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ ایسے لوگ جہنم والے ہیں تو مسلمان کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمازیں جو پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور سودی بیگ سے پہلے رمضان پس رمضان کو کیا کرتے ہیں؟
زکات کاٹتے بھی ہیں. سبحان اللہ. نعوذ باللہ من ذالک الحال. تو یہ جہنمی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو قرآن نے نص صریح کے ساتھ حرام قرار دیا ہے یہ اس کو جائز کہتا ہے. تو جب قرآن کی آیت کو نہیں مانتا، قرآن کے ایسے انکار ہے نا، نص قرآن سے انکار ہے نا کہ حلال سمجھتا ہے، حالات جائز سمجھتا ہے، کرتا ہے، تو یہ جہنمی ہے. ہاں اگر عقیدہ حلال ہونے کا نہ ہو، سود لینے اور دینے میں، سودی کاروبار کرنے میں، سودی بینکاری کرنے میں، سمجھتا ہے کہ یار یہ واقعتاً حرام ہے، یہ بہت گندی چیز ہے، عقیدہ یہ ہے، لیکن عملی طور پر کرتا ہے تو عمل کا گناہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. تمام گناہوں میں سب سے بڑھ کر گناہ ہے. بہت ساری احادیث ہے جو اس حوالے سے روایت کی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، معراج، تو میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے پیٹ بیوت یعنی گھروں کی طرح سے بڑے تھے، اور ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو ان کے پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے. وہ کہ ان کے پیٹوں کا یہ جلد جو تھا نا، سکن، یہ شیشے کی طرح، تو اندر سے وہ سانپ نظر آ رہے تھے، بڑے بڑے سانپ. تو میں نے کہا اے جبریل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ سود کھانے والے ہیں، یہ سود کھانے والے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک الحال. غور کرو کہ دنیا میں جس کے گھر میں سانپ ہو کیا حالت ہوتی ہے؟ میرے اور آپ کے بیڈ روم میں اگر سانپ آ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. سود خور کے پیٹ کو اتنا بڑھا دیا جائے گا، گھر جتنا کر دیا جائے گا، اور اس میں پھر سانپ بھر دیے جائیں گے، زہریلے سانپ. وہ سانپ اس دنیا والے سانپ نہیں ہوتے ہیں. ہاں جی. تو یہ حیرانی اور پریشانی کی کیفیت سود خوروں کے لیے ہے کہ اس حال کو دیکھ کر بندے کا ہوش برقرار نہیں رہتا. لیکن یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ وہ سود اور بیع میں فرق نہیں کرتے. سود کو بیع کی طرح قرار دیتے ہیں، بلکہ بیع کے ساتھ سود کو مشابہ قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بیع تو اگر بیع جائز تو سود بھی جائز ہے، اس طرح کہتے ہیں. تو یہ بعض لوگ اس کو مختلف نام تبدیل کرتے ہیں، نفع کا نام دیتے ہیں، جو بھی نام دے دیں. یہ پیسے کا نام ہے، نام تبدیل کیے جا سکتے ہیں اور لوگ بدلتے ہیں، لیکن حرام حلال نہیں ہو جاتی ہے. اور پھر کہتے ہیں مولوی لوگ ہیں نا، انہوں نے قوم کو سود لینے سے اور سودی کاروبار سے روک دیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری حالت خراب ہو گئی ہے اور ہم نیچے چلے گئے ہیں. دوسری قوموں کے اندر سودی کاروبار ہو رہا ہے، لہٰذا وہ ترقی کر رہے ہیں اور یہاں ہم نہیں کرتے. تو مولوی کو ملامت کرتے ہیں. اللہ کے بندو، تو مولوی کا اس میں کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے جو صرف وہ نقل کرنے والے ہیں، بیان کرتے ہیں. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. خدا نے کہہ دیا ایک چیز حلال ہے اور دوسری چیز حرام ہے، تو تم کیوں کرتے ہو؟ اس میں بہت بڑا فرق ہے. بیع اور سود کی حقیقت الگ الگ ہے. بیع تو مال سے مال کو بدلنے کا نام ہے، تجارت کا نام ہے، اور سود میں جب آپ نے جتنا قرض دے دیا اس پر سود لیتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو کچھ قرض دے، پھر قرض لینے والا کچھ ہدیہ دے یا اپنے جانور پر سوار کرے، تو نہ سوار ہو نہ ہدیہ قبول کرے. سمجھ آتی ہے قرض دینے میں؟ ہاں اگر ان کے درمیان اس سے پہلا ہدیہ لینے دینے کا کوئی رواج ہو، تعلق ہو، تو اور بات ہے، پھر جائز ہو. ابن ماجہ کی حدیث ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. ابو بردہ کہتے ہیں مدینے میں گیا تھا، تو عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ تم ایسی سرزمین میں رہتے ہو جہاں سود کا لین دین اور رواج ہو رہے ہیں. جب کسی پر کچھ قرض ہو، پھر وہ تمہیں بھوسے کا ایک گٹھڑ یا جو کی گٹی یا رسی میں بندھی ہوئی سبزی بھی دینا چاہے. یہ مثالیں دی عبداللہ ابن سلام کہ آپ ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں سودی کاروبار ہو رہا ہے، تو جب آپ کسی کو قرض دے دینا، آپ کا کسی کے اوپر قرض ہے، اس بندے سے بھوسے کا ایک گٹھڑ بھی نہ لے، جو کی گٹلی بھی نہ لے، رسی میں بندھی ہوئی سبزی بھی نہ لے، کیونکہ یہ قرض پر نفع ہے، قرض پر نفع آ جاتا ہے، اور اس کو لینا سود کہلاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اتنی احتیاط کرتے تھے، ان کا قول مشہور ہے، کہتے تھے کہ جب کسی قرضدار سے تقاضا کرنے کے لیے آپ اس کے گھر تشریف لے جائیں، اس کے گھر کے باہر چلے جائیں، تو اس کے دیوار کے سائے میں بھی کھڑے مت ہو،
کیونکہ یہ بھی آپ کے اس قرضے سے گویا کہ آپ نفع حاصل کر رہے ہیں، اس کے دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اتنی احتیاط امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے امت کو کہہ دیا۔ کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ جو بے پرواہ ہو کر پیسوں کے اوپر پیسے، رقم کے اوپر رقم، سود کے اوپر سود چند در چند بڑا چڑھا کر لیتے ہی رہتے ہیں اور بڑھاتے ہیں۔ وہ بیچارہ اگر نہیں دے سکتا تو ان کا خون چوستے رہتے ہیں اور اپنے آرام سے بیٹھ کر، یہ مہاجنی لوگ اسی طرح کرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر آرام سے بیٹھتے ہیں اور عوام کا خون چوستے رہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور اس کی لکھا پڑھی کرنے والے پر اور اس کے گواہوں پر، اور فرمایا کہ یہ لوگ گناہ میں سب برابر ہیں۔ یہ لوگ گناہ میں سب، لکھنے والا بھی، گواہ بھی، لانے والا، دینے والا، اس کی گواہی کرنے والا، یہ سارے گناہ میں برابر ہیں، مسلم شریف کے حدیث ہے۔ لہذا اس پہ وہ لوگ جو لوگ ان میں مصروف ہے، مشغول ہے، ملازمت کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے، عجیب شدید وعید ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہماری تو مجبوری ہے، بیان کرنا تو ضروری ہے، تو اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے، حلال کاروبار ہونی چاہیے۔ ایک شدید قسم کی وعید سناتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کے 70 حصے ہیں، ان میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ برا کام کرے، نعوذ باللہ، زنا کرے۔ سود اتنا خطرناک بیماری ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتهى فلہ ما سلف، سو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی تو جو کچھ گزر چکا وہ اسی کے لیے ہے، یعنی اب تک جو سود لیا اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ بھی نصیحت اور معاذت کے بعد کہتا ہے کہ جس نے توبہ کر لی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر سچے دل سے اس کا توبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاں، اللہ کے ہاں یہ توبہ قبول ہوگا اور اللہ معاف کرے گا۔ لیکن اگر جھوٹی توبہ ہو تو پھر یہ توبہ نفع نہیں دے گا۔ امر الی اللہ کا مطلب یہ ہے یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے سود کو، یعنی اللہ تعالیٰ سود کے مٹھ مٹاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ ابھی آپ نے حدیث سن لی کہ جو صدقے کا مال ہوتا ہے نا، جس سے زکوٰۃ دی جاتی ہے، بندوں کے حقوق دیے جاتے ہیں، تو اس کو اللہ بڑھاتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کسی کفر کرنے والے اور گناہ کرنے والے کو۔ تو صدقات کے مال کو اللہ بڑھاتا ہے اور سود کو اللہ تعالیٰ مٹھاتا ہے، اس کا وہ بے برکت ہوتی ہے وہ مال، اور اس میں کوئی برکت نہیں رہتی، اور اپنے پیچھے جو چھوڑ کے جاتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ میں لے جانے کا توشہ چھوڑ دیتا ہے۔ جو اپنے ورثہ کے لیے کوئی سود کا مال چھوڑتا ہے، حرام مال چھوڑتا ہے، تو خود بھی حرام کیا اور بعد والے اپنی نسل کے لیے، اپنے اولاد کے لیے بھی حرام چھوڑ دیا، وہ بھی اس کے لیے عذاب کا ذریعہ ہو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام سے بڑا ہو جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو گوشت حرام سے بڑا دوزخ کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔ دوزخ کی آگ کے بغیر ایسا گوشت پاک نہیں ہوتا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ناشکر گناہگار کو۔ جو شخص سود کی حرمت کا قائل نہ ہو، اس کو حلال سمجھے اور کفر اختیار کرے اور سود کھا کر خدا کی نافرمانی کرے، تو ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، یہ اللہ کے مبغوض ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا، اس کے مقابلے میں وہ لوگوں کے جو ایماندار ہیں، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے ہوئے، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہوئے، آتوا الزکاۃ، اور زکات دیتے، لہم اجر عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمزدہ ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو؟ ما بقی من الربا، سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہے، وَذَرُوا، چھوڑ دو، ما بقیہ، وہ جو باقی بچ گیا ہے، رہ گیا، من الربا، سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اہل ایمان ہو، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو سود اب بچا ہوا ہے، حرمت سے پہلے آپ کا کسی کے پاس سودی مال پڑا ہوا ہے، تو اس کو چھوڑ دو، اس سے سود کا مال نہ دو۔ ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا، پس اگر تم نہ کرو، فإن لم تفعلوا، اگر یہ کام نہ کرو تو پھر کیا کرو؟ فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو جنگ کا اعلان سن لو اللہ کی طرف سے، ورسول، اور اس کے رسول کی طرف سے، پھر اعلان جنگ ہے تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا۔
تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کوئی نہیں جیت سکتا، ہار جائے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو یعنی سود سے رجوع کر لو اور سود کو چھوڑ دو، توبہ کرو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے اصل مال ہے، اصل سرمایہ جو تم نے دیا ہے اپنا اصل مال لے لو، لیکن اصل سرمایہ لے کر سود سمیت نہ دو، سود نہ لیا کرو، اصل سرمایہ کا تم کو حق ہے کہ وہ لے سکتے۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ قبیلے بنو ثقیف کے 4 آدمی تھے جو آپس میں بھائی بھائی تھے، بنو مغیرہ سے سود کا معاملہ یہ کرتے تھے، بنو مغیرہ ایک دوسرا آدمی تھا، تو یہ 4 بھائی آپس میں ان کے ساتھ سود کا لین دین کرتے تھے، تو یعنی بنو مغیرہ کو سود پر قرض دیتے تھے۔ جب طائف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہو گیا اور طائف اسلامی حدود میں شامل ہو گیا تو یہ 4 بھائی بھی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے بنو مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا کہ آپ کے پاس ہمارا اتنا سود بنتا ہے، لین دین جاری تھا، تو وہ آپ اپنے دے دیں۔ تو بنو مغیرہ نے کہا، مسلمان تھا نا، کہ اللہ کی قسم ہم اسلام قبول کرنے کے بعد سود نہیں دیں گے، ہم نے اب اسلام قبول کر لیے ہیں، اب سود آپ کو نہیں دے سکتے، ہاں آپ کا جو اصل سرمایہ ہے اور قرض آپ کا میرے پاس مال ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اصل مال دے دیتے ہیں لیکن سود آپ کا نہیں دے سکتے ہیں، نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا ہے۔ یہ قضیہ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ حضرت عتاب بن اسید مکہ معظمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گورنر تھے اور عامل تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے میں تھے اور عتاب بن اسید یہاں مکے کے گورنر تھے۔ تو یہ معاملہ اس کے پاس پیش کیا گیا کیونکہ بنو مغیرہ نے انکار کر دیا سودی مال دینے سے ان بھائیوں کو، تو انہوں نے پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھ بھیج دیا مدینہ کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ وہ بھائی جو ہے بنو مغیرہ کے ساتھ لین دین کرتے تھے اور اب سود کا مطالبہ کرتے ہیں اور وہ انکار کرتے ہیں کہ میں نہیں دے سکتا ہوں، تو کہتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سودی مال بہت زیادہ تھا، تو یہ آیت جب انہوں نے سن لی تو ان لوگوں نے اپنا سود چھوڑ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور ترک کر دو، چھوڑ دو جو بھی بچتا ہے رہتا ہے من الربا، سود میں سے۔ تو چاہیے نا کہ یہ اہل پاکستان جنہوں نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا ہے، ہاں، کہ وہ سود کا معاملہ چھوڑ، ترک کر، سود نہ لے، بینکوں سے بھی نہ لے، افراد سے بھی نہ لے، سودی اداروں سے بھی نہ لے، کوئی بھی ادارہ جتنے بھی جو سودی لین دین کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان سے نہ لے، اور اگر کرتے ہیں تو آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا صحیح اعلان کیا ہے، جنگ کا اعلان کیا ہے، تو پھر تیار رہے اللہ سے جنگ کرنے کے لیے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہے۔ یہ اسلامی حکومت ہو تو کیا کرے اگر ایسی کیفیت ہو کہ سود نہیں چھوڑتے ہو، لوگ سودی کاروبار کرتے ہو، سود لیتے ہو دیتے ہو، تو کہتے ہیں اس آیت کا یہ مفہوم ہے، علامہ آلوسی رحمہ اللہ، امام ابن کثیر اور تفسیر رازی نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف مبارزہ کی جائے، ایسے لوگوں کے خلاف جنگ لڑی جائے، جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ لڑی تھی، تو ایسے لوگ جو اس طرح کریں کہ سودی نظام نہیں چھوڑتے، تو پھر اسلامی حکومت کے جو سربراہ ہے وہ اعلان کرے گا اور ایسے لوگوں کے جو بستی والے ہو، شہر والے ہو، ملک والے ہو، ان کے خلاف لڑیں گے کہ آپ نے یہ سودی کاروبار نہیں کرنا، ہاں جی لڑیں گے، جب تک وہ بات اس پر کے اوپر پہنچ کشی کرے گی، تو چند افراد ہو تو اسلامی حکومت والے ان کو پکڑ کر مار دیں گے اگر وہ باز نہیں آتے ہیں۔ جس طرح فئہ باغیہ، اگر کسی اسلامی حکومت کے خلاف کوئی باغی گروہ کھڑا ہو جاتا ہے، بغاوت کر جاتا ہے اور اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے اسلامی حکومت کو، تو ایسی صورت میں اس کے خلاف ہتھیار اٹھایا جاتا ہے نا اور اس کے خلاف لڑا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ سود خوروں کے خلاف پھر جنگ لڑی جائے گی۔ اسلامی حکومت والے لوگ ایسے لوگوں کو پہلے تو سمجھائیں گے، لیکن اگر نہیں سمجھیں گے تو لڑیں گے، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، ایسے لوگوں کے لیے اعلان جنگ ہے۔
ہاں اب اگر مقروض شخص جن کو قرض دیا گیا ہے کہتے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اگر وہ تنگ دست ہو، ذو عسرتن عسرت والا ہو، تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ تو مہلت دینا ہے کس تک؟ میسرہ، مالدار ہونے تک، آسودہ ہونے تک، کہ جب وہ مالدار ہو جائے، آسودہ ہو جائے، مال ان کے پاس آ جائے تو آپ کو واپس کر دے گا، اس وقت تک انتظار کرنا ہے۔ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور یہ کہ تم صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ جس کو قرض دی ہوئی ہے وہ نہیں دے سکتے، واپس نہیں کر سکتا ہے، تو ان کے اوپر صدقہ کرو اور ان کو معاف کر دو کہ میں نے اپنا قرض آپ کو معاف کر دیا، آپ سے نہیں لیتا۔ تو کہتے وَأَن تَصَدَّقُوا اور یہ کہ تم صدقہ کر دو خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو۔ نتیجے کے اعتبار سے قرضدار کے ساتھ احسان کیا جائے اور اس کا انسان کو اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے۔ اگر وہ تنگ دست قرضدار ہے تو اس کو مہلت دے دیں اور قرض معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں سے قرض کا لین دین کیا کرتا تھا، قرض وصول کرنے میں جو غلام اس نے مقرر کر رکھے تھے ان سے کہتا تھا کہ جب کسی تنگ دست کے پاس پہنچو جس کے اوپر میرا قرض ہے تو اس سے درگزر کر دیں، اگر وہ تنگ دست ہے وہ نہیں دے سکتے تو اس کو درگزر کرو، معاف کیا کرو۔ اپنے خادموں کو اور ملازمین کو بھیجتا تھا نا کہ جا کر ان سے میرا قرض لے آئے، تو ان کو کہتے تھے کہ اگر وہ نہیں دے سکتا، غریب ہے، تو ان سے درگزر کرو۔ ہاں جی، اور یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی درگزر فرمائے گا، ہم ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا۔ چنانچہ حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ موت کے بعد جب وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا تو خداوند تعالیٰ سے اس کے لیے درگزر کا اعلان ہوگا۔ یا اس حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے درگزر کا اعلان کر دیا کہ دیکھیں آپ نے میرے بندے کے اوپر احسان کیا ہے تو میں آپ کے اوپر احسان کرتا ہوں۔ یہاں یہ حکم دے دیا کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ہر مسئلے کا حل موجود ہے نا، اگر آپ کو مقروض نہیں دے سکتا، قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو فَنَظِرَةٌ سو پھر انتظار ہے اور مہلت دینا ہے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ہاتھ کھلنے تک، یسر تک، آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ یہ کہ تم صدقہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم سمجھتے ہو۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کی بات کی خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بے چینیوں سے اس کو نجات دے تو تنگ دست قرضدار کو مہلت دے دے یا اس کو معاف کر دے۔ اور قرض دینا ایک صدقہ قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کو بندہ قرض دیتا ہے تو جس کو قرض دیا گیا ہے یہ روزانہ قرض دینے والے کو صدقے کا اجر ملتا ہے، تو جتنا آپ مہلت دیں گے اتنا ہی آپ کو اجر ملتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھو، سود نہ لیا کرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اللہ سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف واپس پلٹائے جاؤ گے، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ پھر ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہے، جو اس نے کسب کیا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تھوڑا سا وقت نہیں کرتے؟ ہاں 10-15 منٹ وقت، 10 منٹ وقت مطلب 3:15 تک کر لیں گے، 3 نہیں 4 یا 5 منٹ وقت کر لیں گے، تھوڑا سا وقت کر لیں گے، اگر بند کر سکتے تو ٹھیک ہے۔ أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه اے ایمان والو جب تم مقررہ مدت تک ادھار لینے دینے کا معاملہ کرو اسے لکھ لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین جب تم معاملہ کرو باہم ایک دوسرے کے ساتھ بدین ادھار کا، الی اجل مسمى مقررہ وقت اور مقررہ مدت تک کے لیے، فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو، فاکتبوہ اسے لکھ لیا کرو۔ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل اور چاہیے کہ جو شخص تمہارے درمیان لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ ولیکتب
اور چاہیے کہ لکھے بینکم تمہارے درمیان کاتب محرر اور لکھنے والا بالعدل انصاف کے ساتھ لکھ لیں۔ اب سود حرام ہے لیکن لین دین اور تجارت تو جائز ہے، اور اس میں قرض کا لین دین جو ہو سکتا ہے ادھار کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ شریعت نے یہ بھی واضح کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، ادھار لینے دینے کا کوئی معاملہ تم نے طے کیا ہے باہم، تو اس کو لکھنا ضروری ہے، اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا بھی ایسا ہو کہ وہ منصف ہو، انصاف کے ساتھ لکھ لے، اس میں زیادتی نہ کرے، غلط نہ لکھے، جو کچھ جتنا کچھ ہے اتنا ہی لکھ لے، کمی بیشی اس میں نہ کرے، بالعدل کا مطلب یہ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، وَلَا يَأْبَ، اور انکار نہ کرے، کاتب لکھنے والا، کاتب محرر، أن يكتب لکھنے سے، ان ناصبہ داخل ہو گیا یکتب پھر مضارع پر، تو کیا لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا کیا ہے، لکھنے کا علم عطا کیا ہے جی، اور یہ لکھ سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جیسا اللہ نے اس کو سکھلایا اسی طرح لکھ لے، فَلْيَكْتُبْ، تو چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ اب لکھنے والا لکھ لے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، بیان کون کرے؟ لین دین میں بیان کون کرے؟ تو کہتے ہیں وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، اور املا کرے، وَلْيُمْلِلِ، املا کرے، بیان کرے، وہ شخص علیہ الحق، جس کے اوپر حق ہے، تو جس کے اوپر حق ہے اسے چاہیے کہ وہ بیان کرے، املا کرے، کیا کہتے کہ میرے اوپر اس فلان بندے کا یہ حق ہے، میں نے یہ چیز ان سے خرید لی ہے اور اس کی اتنے پیسے میرے اوپر ہیں، تو یہ بیان کرے، بلا کا مقصد بیان کرے، تو وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، رَبَّهُ جو اس کا رب ہے، اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، تو یہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ضمیر کاتب کو بھی راجع ہو سکتا ہے کہ کاتب اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اس سے ڈرے اور غلط نہ لکھے، اور جو بیان کرنے والا ہے اس کو بھی ضمیر راجع ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر جو حق ہے اس حق میں سے کمی نہ کرے، کاتب کو پورا پورا بتائے، ہاں جی 10,000 ہے تو 10,000 لکھ لیں، اور چیز ایک ہے تو اس کے دوسری چیز کا نام نہ لکھ لیں، وغیرہ وغیرہ، تو جو بھی ہو سکتے ہیں، تو وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے، کچھ بھی، شیئاً معمولی، اس میں سے کچھ بھی نہ کم کرے، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، سو اگر وہ شخص، فَإِنْ كَانَ الَّذِي، سو وہ شخص، عَلَيْهِ الْحَقُّ، کہ جس پر حق ہے، جس شخص کے اوپر حق ہے، وہ شخص کیا ہو؟ سفیہن، ناسمجھ ہو، کم سمجھ ہو، سفیہ کہتے ہیں بے وقوف، ناسمجھ، کم عقل، او ضعیفن، یا ضعیف ہو، یعنی کسی وجہ سے معذور ہے، بیان نہیں کر سکتا، او لا یستطیع ان یمل، یا قدرت نہیں رکھتا ان یمل کے بیان کرے، املا کرنے کی قدرت نہیں کرتا، بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا وہ طاقت نہیں رکھتا ہے وہ کہ بیان کر لے، فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کا ولی بیان کر دے بالعدل، انصاف کے ساتھ، یعنی اس کا جو ولی اور سرپرست ہے، جو ذمہ دار ہے، ہاں جی گارڈین آپ کے، وہ بیان کرتے ہیں، ولی بالعدل، انصاف کے ساتھ لکھوا دیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے میں سے گواہ بنا لو، وَاسْتَشْهِدُوا، گواہ بناؤ، شہیدین، دو گواہ، مِن رِجَالِكُمْ، مردوں میں سے، تم مردوں میں سے دو گواہ مقرر کرو، دو آدمیوں کو گواہ بنا لو اس معاملے میں، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر دو مرد نہ ہو، مثال کے طور پر معاملہ ہو رہا ہے لیکن لین دین کرتے وقت ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے
بندہ جو ہے اپنے ساتھ پوری لشکر گھما رہا، تو کہتے فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہ ہوں فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، ایک مرد گواہ بنا دیا جائے اور دو عورتیں۔ ممن ترضون من الشہداء، ان گواہوں میں سے کہ جنہیں تم پسند کرتے ہو، ممن ترضون کہ جن پر تو راضی ہو، تم راضی ہو یا جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، تو گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو ان میں سے ایک مرد اور دو گواہ پھر بنا دو، دو عورتیں۔ یہ دو عورتوں کو کیوں بنا دو؟ ایک مرد اور ایک عورت بھی ہو سکتی تھی، تو کہتے ہیں یہ اس لیے دو عورتوں کو گواہ بنا دو ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کو کہ ان تضل احداہما، کہ اگر ایک بھٹک جائے، غلط ہو جائے، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تو ایک دوسری کو یاد دلا دے۔ دو عورتیں ہوں گی نا، تو ایک عورت اگر بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد دلائے کہ نہیں نہیں بہن جی ایسا نہیں ہوتا، اس طرح ہوا تھا نا، آپ کو یاد نہیں ہے جس طرح وہ جو پلان موقع پر اس طرح ہوا، تو دوسری اس کو یاد دہانی کرانی گی۔ اس لیے دو عورتیں ہونی چاہیے کہ ایک مرد اور دو عورتیں۔ تو لین دین کرتے وقت یہ اصول بتلا دیے کہ ایک تو یہ ہے کہ لکھ لیا جائے، اگر اس میں لین دین قرض کا ہے، بعد میں اس میں نیٹا مقرر کیا جا رہا ہے تو اور معاملہ بڑا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو لکھ لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں گواہ مقرر کیا جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ بیان وہ شخص کرے کہ جس کے اوپر حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک قسم کا اقرار بن جائے گا گواہوں کے سامنے۔ وہ گواہ کل کہیں گے نا کہ بھئی آپ نے تو خود اقرار کیا تھا اور ہمیں کہہ دیا تھا، کاتب کو کہہ رہے تھے، بیان کر رہے تھے کہ ایسا لکھ لو ایسا لکھ لو ایسا لکھ لو، اب کیسے تم انکاری ہو؟ تو بیان وہ شخص کرے جس کے اوپر حق ہے، دوسرا شخص نہ کر لے۔ ہاں اگر وہ نہیں کر سکتا، مثال کے طور پر گونگا ہے، ہاں جی کمزور ہے، کسی وجہ سے بیان نہیں کر سکتا، یا مثال کے طور پر ایسے علاقے میں وہ زبانوں کو نہیں آتی، عربی نہیں آتی، انگریزی نہیں آتی ہے، اردو نہیں آتی، پشتو نہیں آتی، تو پھر کیا کرے؟ ولی ہوں اس کا ولی کر لے، کوئی بن جائے کسٹوڈین اور وہ اس کی طرف سے بیان کر لے، حساب کے ساتھ بیان کر لے۔ اور ایسے گواہوں کو مقرر کرو کہ جن کو تم پسند کرتے ہو، جو تمہیں مرضی پسندیدہ ہو۔ فاسق گواہ نہ ہو کل کلا تمہارے خلاف گواہی دینا شروع کر۔ ایسا ہوتا نا کہ آج کل لوگ بکتے ہیں، گواہ بھی بکتے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ہم سمجھیں خفیف العقل ہے یا کسی بھی اعتبار سے ضعیف ہے، مثلا کم سن نابالغ بچہ یا بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے جو کاتب تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں خطا اور نسیان غالب ہو سکتا ہے، تو املا کرانے اور لکھوانے پر اگر قدرت نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم بیان کر دیا، اور دو گواہوں کا بھی حکم دے دیا، اور ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کا اس لیے کہہ دیا کہ اگر ایک غلط ہو جائے، بیان کرنے میں بھٹک جائے، تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے گی۔ یہ مختلف احوال ہو سکتے ہیں، اس کے لیے یہ بیان کر دیا گیا۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہوں کو نصیحت کہ نہ انکار کرے گواہ اذا ما دعوا، جب بھی اس کو بلایا جائے۔ ہاں جی گواہوں کو جب گواہ مقرر کیا ہے اور انہیں گواہی کے لیے تیار ہو گئے، تو جب بھی ضرورت ہو قاضی عدالت میں بلائے یا کئی فیصلے میں ان کو بلایا جائے کہ بھائی آؤ گواہی دے دو، یہ معاملہ اس طرح ہوا تھا نہیں ہوا تھا، تو کہتے ہیں وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، گواہ انکار نہ کرے اذا ما دعوا، جب وہ بلائے جائے، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور تم سستی مت دکھاؤ۔ ہاں جی وَلَا تَسْأَمُوا، سست مت ہو، أَن تَكْتُبُوهُ، اس سے کہ تم لکھو، تو معاملے میں لکھنے سے مت اکتاؤ، صغیراً چھوٹا ہو، او کبیراً یا بڑا معاملہ ہو، الی اجلہ، اس کی مدت مقررہ تک، معاملہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اور اس میں مدت مقرر کی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو لکھنا چاہیے، گواہ بھی مقرر کرنا چاہیے۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی ہے، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی ہے۔ کیوں؟ عورتیں بھول جایا کرتی ہیں، تو دو ہوں گی تو دوسری یاد دہانی کرائے گی تو گواہی ٹھیک رہے گی، بصورت دیگر اگر عورت ایک ہوگی تو گواہی بھول جائے گی، غلط گواہی دے گی، تو اس لیے یہ زیادہ انصاف پر مبنی حکم ہے اللہ کے نزدیک، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو بھی زیادہ درست رکھنے والی ہے، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس کے بھی زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، وَأَدْنَىٰ زیادہ نزدیک ہے اس بات کی طرف، أَلَّا تَرْتَابُوا کہ تم شک میں نہ پڑو، یعنی جب یہ کیفیت تم کریں گے تو آپ کو وثوق ہوگا، اعتماد ہوگا اپنے معاملے میں،
اور کوئی شک میں نہیں پڑو گے. بصورت دیگر اگر معاملہ لکھ تو لیا لیکن گواہ مقرر نہیں کیے تو پھر بعد میں آپ کو شک ہو گیا پتہ نہیں یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس نے میرے اوپر اتنا حق بنتا نہیں تو اس نے زیادہ لے لیا, وہ سمجھتا ہوگا کہ نہیں آپ نے میرا حق مجھے نہیں دے دیا. تو یہ شکوک اور شبہات سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ ہے. وہ ادنا زیادہ نزدیک ہے اس بات کی طرف اللہ ترتابو کہ تم شک نہ کرو الا ان تکون تجارت حاضرۃ تدیرونها بینکم, یہ نہ لکھنے کا اور گواہ نہ مقرر کرنے کا اور کاتب کو ضرورت نہ ہو, یہ کن صورت میں ہے تو اس کے لیے بیان کیا جائے کہ ہاں الا ان تکون تجارت, اگر ایسا ہو کہ لین دین تجارت ہے حاضرۃ لیکن دست بدست ہے. حاضرۃ کا مطلب کیا ہے؟ یہ دو اور یہ دو, یہ 10 روپے دو اور یہ قلم دو, یہ لین دین کیا ہے؟ ایسا ہے کہ دست بدست ہو رہا ہے. تدیرونها بینکم, کہ جس کا تم آپس میں معاملہ کر رہے ہو, وہ لینا دینا کیا ہے؟ دست بدست ہے. تدیرونها یعنی آپ اس کو دے رہے وہ آپ کو دے رہے ہیں. تو ایسی صورت میں فلیس علیکم جناح, پھر تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے اللہ تکتبوها کہ لکھا پڑھی نہ کرو. اس میں پھر لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ لکھو خیر, کیونکہ معاملہ دست بدست ہے, آپ نے کچھ دے دیا اور کچھ لے لیا, بس ختم ہو گیا معاملہ. اس میں نہ گواہوں کی ضرورت ہے اور نہ لکھنے کی ضرورت ہے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ, اور خرید فروخت جب تم کرو تو گواہ مقرر کرو, گواہ بنا لیا کرو. وَأَشْهِدُوا, گواہ بنا لیا کرو. إِذَا تَبَايَعْتُمْ, کہ جب تم آپس میں خرید فروخت کا معاملہ کرتے ہو تو گواہ رکھ لیا کرو. وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ, اور ضرر نہ دیا جائے کاتب کو, ولا شہید اور نہ گواہ کو, تکلیف نہ دی جائے نہ کاتب کو اور نہ گواہ کو. کیا مطلب؟ یعنی کاتب کو ضرر نہ دیا جائے اس معنی میں کہ جو کچھ حق نہیں ہے اس حق سے کے علاوہ لکھوایا جائے, یہ اس کو ضرر ہے. یا وہ لکھنا نہیں چاہتا اور آپ اس کو مجبور کرتے ہیں غلط چیز کے لکھنے کو, تو اس کو ضرر نہ پہنچایا جائے. ولا شہید نہ گواہ کو کہ ضرورت کے بغیر اس کو بلایا جائے, یا پھر یہ کہ اس کے اوپر یہ جبر کیا جائے کہ گواہی اس طرح نہیں اس طرح دے دو, تو ضرر نہ پہنچایا جائے گا, ضرر نہ دیا جائے نہ کاتب کو اور نہ گواہ کو. وَإِن تَفْعَلُوا, اور اگر تم نے ایسا کیا, اگر تم ایسا کرو گے, فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, تو بلا شبہ اس میں گناہگاری ہے تمہارے لیے, اس پر تم گناہگار ہو, یہ فسق ہوگا کہ تم نافرمانی کرو گے کہ ایسا کرتے ہو کہ یا تو کاتب کو تکلیف پہنچا رہے ہو یا گواہ کو تکلیف پہنچاتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اللہ تمہیں سکھلاتا ہے. اللہ سے ڈرو, اللہ تمہیں سکھلاتا ہے, تعلیم دیتا ہے. اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ جس کو جاننے والا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو یہ تعلیم دیتا ہے. بہت ساری تعلیمات اس کے اندر ہیں لیکن چھوڑے جا رہے ہیں, تفصیل بعد میں پھر انشاءاللہ کبھی ہوگی. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اور اگر ایسی کیفیت ہو کہ تم سفر میں ہو, وَلَن تَجِدُوا كَاتِبًا, اور تمہیں کوئی کاتب نہ ملے. جی حال یہ ہو کہ کسی کاتب کو تم نہ پاؤ. وَلَن تَجِدُوا كَاتِبًا, کاتب نہیں ہے, لوگ ہیں لیکن لکھنے والے نہیں. سپر ایسی صورت میں فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ, تو رہن کی چیزیں قبضے میں دے دی جائے. کیا کیجئے؟ فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ, ریحان رہن کی چیزیں, مقبوضۃ قبضے میں دی جائے کہ یہ چیز لے لو. بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ سفر میں ہو, مسافر ہو, اور آپ کے پاس پیسے ہیں تو مجھے دے دو. کہتے یار مجھے آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے, میرے پیسے مجھے آپ نہیں لٹا دیں گے. وہ کہتے یار خیر ہے چلو دے دو, یہ میرے پاس یہ موبائل ہے, یہ میں آپ کے پیسے آپ کو دے دوں گا تو آپ مجھے یہ موبائل رہن رکھ لو. تو اس کو رہن کہتے ہیں, گروی رکھنا کوئی چیز کسی کے پاس اعتماد کے طور پر, وثیقے کے طور پر. اور ریحان مرہونہ, وثیقے کے طور پر جو چیز کسی کے پاس رکھی جاتی ہے لین دین کرتے وقت, اسی کو مرہونہ کہا جاتا ہے. تو اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور تمہیں کاتب نہ ملے, تو ایسی صورت میں کاتب نہیں ہے اور آپ ضرورت ہے آپ کو, تو فرحان مقبوضہ. دوسرا حال یہ ہے کہ پھر رہن گروی رکھنے کے لیے کوئی چیز رکھ دو, قبضے میں دے دی جائے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. اب اگر ایسے کر لیں, مثال کہتے ہو, تم میں سے ایک دوسرے پر کسی نے اطمینان کر دیا اور اعتماد کر لیا. یہ بھی ہو سکتا ہے لوگ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرتے ہیں, کوئی چیز رہن میں نہیں لیتے ہیں, لکھتے بھی نہیں ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے لیکن اعتماد ہے. تو پھر کیا کہہ دیں؟ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ, سو اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اطمینان کرے, ایک شخص دوسرے پر کوئی اطمینان کرے, اعتماد کر لے,
سو پھر کیا چاہیے؟ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو ادا کر دے وہ شخص کو اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کو امانت دار سمجھا گیا ہے، جس پر اعتماد کیا گیا کہ یہ امین ہے، جس کو امین بنایا گیا، وہ شخص ادا کر دے امانتہ، اس دوسرے شخص کی امانت، چیز جو ان کے پاس انہوں نے رکھ لی ہے یا دی ہے، امانت کو ادا کر دے، کیونکہ اعتماد کا معاملہ ہو گیا۔ آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اگر کوئی اور نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے اوپر نگران موجود ہے۔ تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، سو ادا کر دے وہ شخص کہ جس کو امین بنایا گیا، امانتہ، اس شخص کی امانت کو ادا کر دے، یا وہ امانت جو ان کے پاس ہے وہ ادا کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے، ربہ جو اس کا رب ہے، اپنے رب سے اس کو ڈرنا چاہیے اس معاملے میں کہ جب اعتماد کر لیا تو اب اس کو پورا اترے اور اللہ رب العالمین کو گواہ تصور کر کے معاملے کو سر انجام دیں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی مت چھپایا کرو، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو بھی گواہی کو چھپائے گا، ہاں ضمیر شہادت کے ذکر ہے، جو شخص گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، سو اس کا دل گناہگار ہے، چونکہ گواہی دل کے اندر ہوتی ہے جی، اور بندہ اگر زبان سے اس کو اظہار کرتا ہے اس گواہی کا، تو لہذا اس نے اگر گواہی چھپا دی اور زبان پر نہیں رہی تو اس کا دل گناہگار ہو گیا، جو اصل جگہ ہے، جو مرکز ہے، وہ گناہگار ہو گیا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ واللہ بما تعملون، جانتا ہے اللہ تعالیٰ بما تعملون، جو کام تم کرتے ہو، علیم اس کے علم میں ہے، لہذا معاملات کرتے وقت اللہ رب العالمین کو باخبر ذات تصور کرتے ہوئے معاملات کیا کرو، گواہیاں مت چھپایا کرو، جو گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گناہگار ہوتا ہے۔ اب آخر میں پھر سورۃ بقرہ کے ابتدا میں جو مضمون بیان کیا گیا تھا توحید کا، یا ایھا الناس اعبدوا، اور اہل ایمان کی صفات، منافقین کی صفات بیان کرتے ہوئے، باقی مضامین بیان کرتے ہوئے، ایک بار پھر توحید کا مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، تمام کی تمام چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں یہ اللہ کی ہے اور اللہ کی ملکیت ہے، ملکن بھی اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے اور مختار ہے، خلقن بھی اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ اس کا خالق ہے، عبیدن بھی یہ اللہ کی مخلوق اور عبید ہے، خادم ہے، اس کی خدمت پر لگے ہوئے اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ اس کا معبود ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، جو تمہارے نفسوں اور دلوں میں خیالات گزرنے والے ہیں، ان کو تم ظاہر کر دو، او تخفوہ، یا اس کو پوشیدہ رکھو، اس کو چھپائے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ تمہارے ساتھ فرمائے گا، اس کا حساب کتاب اللہ کرے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا تو بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، محاسبہ کرے گا تمہارے دل کے اندر اٹھتے ہوئے خیالات کا، اور جو تم کرتے ہو اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ جس کو چاہے گا مغفرت کرے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ محاسبے پر بھی قدرت رکھتا ہے، حساب کر سکتا ہے۔ ہاں جی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا پیغمبر رسول بما انزل الیہ، جو اس پر نازل کیا گیا، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، رب تعالیٰ کی جانب سے جو پیغمبر کے اوپر نازل ہوا تو سب سے پہلے ایمان اس پیغمبر نے لایا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، سب سے پہلے مومن، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، وہ ہوتا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا اور نبی علیہ السلام بھی ایمان لانے والے۔ والمؤمنون، اور مؤمنین بھی ایمان لائے ہیں، جو کچھ اللہ کی طرف سے ان کی رب کی طرف سے نازل ہیں تو اہل ایمان بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے ہیں، لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، جدائی نہیں ڈالتے ہیں، بین احد من رسلہ، اس کے پیغمبروں میں سے کسی ایک میں بھی، کہ ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے، موسیٰ کو مانے عیسیٰ کو نہ مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور دوسروں کو نہ مانے، نہیں، یعنی تمام پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے مان لیا، غفرانک ربنا، ہم آپ کے بخشش کا سوال تجھ سے کرتے ہیں، غفران بخشش کو کہتے ہیں، کہ آپ سے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں،
نسألو کا غفرانک، ہم آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اسی لیے بخشش مانگتے ہیں کہ تیری طرف واپس آنا ہے، لوٹنا ہے. تو لوٹ کر آئیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ ہم نے جو کچھ آپ نے حکم دیا ہم نے سن لیا، واقعہ بات دیں. اصل میں ایسا ہوا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے اوپر بڑی شاپ گزری کہ اب کیسے ہوگا. اب تک تو اللہ کے نبی ہمیں نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے اعمال کے، جہاد کے، تو ہم کرتے رہے. تو چلو اس پہ تو ہم مکلف ہیں، لیکن اب دل کے اندر اٹھنے والے خیالات کے ہم کیا کریں گے؟ یہ تو اللہ نے کہہ دیا محاسبہ ہوگا، تو یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پہلے ان کے اہل ایمان کو تیار کر دیا کہ جناب کیا کرو، سمعنا واطعنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جس طرح رسول سے سابقہ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ سمعنا واطعنا، بات تو ہم نے سن لی لیکن نافرمانی کرتے ہیں. نہیں، آپ نے یہ کہنا ہے سمعنا واطعنا، پروردگار ہم نے سن لیا اور اس کو مانتے ہیں. بس تسلیم و رضا یہ چاہیے. سر تسلیم خم ہے، ہم نافرمانی نہیں کریں گے، یہ کہہ دیں بس. اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے. اور دعا مانگا کرے، رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے. اگر کوئی ایسے خیالات دل میں آ بھی ہے اور ایسی چیزیں دل میں گزرتے ہیں، خیالات بہت سارے خیالات آتے ہیں نا، غلط قسم کے خیالات آ جاتے ہیں. اللہ کے بارے میں بدگمانی آ جاتی ہے، پیغمبر کے بارے میں غلط خیالات شیطان ڈالتا ہے. تو یہاں تو ایک حکم تو ہے کہ فلیتہی، وہی رک جائے، آگے پھر اس کو پالنا نہیں ہے. دل کے اندر اٹھنے والا خیال ہے، آیا اور گزر گیا، یہ وسوسہ ہے. ہاں اگر آپ اس کو پالتے رہتے ہیں اور اس پر دل کا ارادہ اور عزم اور قصد بھی کرتے ہیں، اسی کے مقدار دل و دماغ کو سوچتے بھی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ اب آپ کا کسب بن گیا، اس میں آپ کا اختیار آ گیا ہے، اس کا محاسبہ ہوگا. اور اس سے پہلے والا جو عمل ہے جو ایسے اٹھتا ہے آ کر گزرتے ہیں، ایسے خیالات پر محاسبہ نہیں. اس لیے اگلی آیت میں پھر اللہ نے نازل کر دیا اور وہ کیفیت ختم کر دی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ خوشخبری ہوگی اہل ایمان کے لیے کہ اللہ نہیں مکلف بناتا کسی جان کو بھی مگر جس کی اس کو طاقت ہو. لا یکلف اللہ مکلف نہیں کرتا، مجبور نہیں کرتا، مکلف نہیں بناتا کسی جان اور نفس کو الا وسعها، مگر جس کی اس کو طاقت ہو. تو جتنی طاقت ہو طاقت بھر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر جان کے لیے وہی ہے جو اس نے کسب کیا، کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کے اوپر وبال اسی کا ہے جو اس نے گناہ کیا. جو گناہ کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، اور جو نیکی کی اس کا نفع اس کو ہوگا. ربنا اے ہمارے پروردگار، یہ دعا کرو اہل ایمان، یہ دعا کرو اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا ان نسینا، ہمارا مؤاخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں. بھول جائیں تو بھول پر اللہ پروردگار عالم ہمیں نہ پکڑنا. او اخطانا، یا ہم سے چھوک ہو جائے گا، خطا ہو جائے. مثلا کوئی آپ نے خطا سے کوئی کام کیا، منہ میں پانی ڈال رہے تھے اور اس دران نے پانی نا چلا گیا، خطا ہو گیا، نہیں سمجھے تو یہ خطا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اور یا بھول کر کوئی کام کیا، مثلا کھانا کھا لیا، کوئی چیز کھا لیا، آپ کا روزہ تھا، تو یہ بھول معاف ہے. خطا میں پھر بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں گناہ تو اس کا وبال تو نہیں ہوگا لیکن اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت، مثلا کسی نے قتل خطا کر دیا نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یعنی اس کی جان بخشی تو کی گئی کہ اس کا بدلہ کے ساتھ نہیں لیا جائے گا، لیکن یہ کہ اس کے اوپر سزا تو ہے، کفارہ دے گا، دیت دے گا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته، اے پروردگار ہمارے اوپر بھاری بوجھ نہ ڈال، لا تحمل نہ ڈال دے ہمارے اوپر اصرا بھاری بوجھ، کما حملته جیسا کہ تو نے ڈال دیا تھا علی الذین من قبلنا ان لوگوں پر بھاری بوجھ جو تو نے رکھا تھا ہم سے پہلے کی جو امت ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بھاری بوجھ ڈال دیے تھے. تو اللہ نے سے یہ دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرح ہمارے اوپر بوجھ ڈالتا. کیسے؟ مثلا ایک بھاری بوجھوں میں سے یہ تھا کہ جب وہ کوئی بندہ گناہ کرتا نا تو وہ اس کے دروازے پر لکھا جاتا، جب نکلتا تو اس کے دروازے پر لکھا ہوتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر نجاست کسی کے کپڑے کے ساتھ لگ گئی تو اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو بہت سارے بوجھ تھے جو ان کے اوپر تھے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ دعا کرو امت مسلمہ کو. اللہ نے یہ بہترین آیتیں دی کہ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته، ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال دے جو بوجھ تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر ڈالے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ہمارا رب ہم پر ایسا بار نہ ڈالیے کہ جس کی ہم کو طاقت نہ ہو.
واعف عنا اور ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا اور ہماری مغفرت فرما دے، ورحمنا ہم پر رحم فرما دے، انت مولانا تو ہمارا آقا اور مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین سو ہماری مدد فرما قوم کافر کے مقابلے میں، کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔